يا بصير يا رب يا رحيم يا رب يا قدير يا رب يا سميع يا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. حاضرین کرام، اسلامی بھائیوں، میری پیاری ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 12 ربیع الاول سن 1430 ہجری مطابق 12 مارچ سن 2009 بروز جمعرات، احسا اسلامک سنٹر کے اس حال میں ہم اور آپ ایک دینی مجلس جمانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. اس پر میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اس پروگرام میں شریک ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم سب کی اس قربانیوں کو قبول فرمائے اور صحیح طریقے سے دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق دے. آمین. ماہانہ اجلاس کی اطلاع میسج کے ذریعے آپ لوگوں کو مل چکی ہے، لیکن اکثر بھائیوں کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ اس بار کے ماہانہ پروگرام کا عنوان میسج میں نہیں بھیجا گیا تھا. دراصل آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم لوگوں کی معذرت قبول فرمائیں. پچھلے ہفتہ احسا اسلامک سنٹر کے اندر سعودی عرب کے لیبل پر سارے اردو داعیوں کے لیے، جتنے بھی اردو داعی پائے جاتے ہیں، ان کے لیے ایک تدریبی کورس کا انتظام یہاں کیا گیا تھا، جس میں تقریباً 45 داعی شریک ہوئے تھے پورے سعودیہ سے، جس میں آپ کے ربانی صاحب بھی تھے. اور یہ کورس چلا اتوار سے لے کر کے منگل کی رات تک. اور ہم لوگ اتنا مشغول ہو گئے کہ نہ سونے کا موقع ملا، نہ آرام کرنے کا موقع ملا، کسی طرح کا موقع ہم لوگوں کو نہیں ملا. صبح 7 بجے سے رات 10-11 بجے تک برابر پروگرام چلتا تھا. اور اس کورس میں دعات کو بلا کے یہ سکھایا گیا کہ غیر مسلموں میں تبلیغ کیسے کی جائے، دعوت دین کا کام کیسے کیا جائے، مسلمانوں میں دعوت دین کا کام کیسے کیا جائے، بڑے لوگوں میں کیسے کیا جائے، لوگوں کو کیسے پہچانا جائے، دعوت کا کیا طریقہ ہو، داعی کو کیا کیا انتظام کرنا چاہیے. مختلف پروگرام رکھے گئے اور جتنے داعی آئے الحمدللہ ان لوگوں نے ایک زبان ہو کر کے احسا اسلامک سنٹر کا شکر ادا کیا اور یہ بات کہی کہ در حقیقت احسا اسلامک سنٹر نے جو خدمت پیش کی ہم لوگوں کے لیے، اس کے بیان کرنے سے ہم لوگ قاصر ہیں. بڑا ہی بہترین کورس رہا، بہت ہی علمی کورس رہا اور سارے داعیوں نے بہت بھرپور فائدہ اٹھایا. اور اسی مشغولیت میں ہمارے شیخ عبدالحادی صاحب مدنی حفظ اللہ، شیخ افروز صاحب نیپالی حفظ اللہ اور میں، ہم لوگ اس طرح مشغول ہو گئے کہ یہ ماہانہ پروگرام ایک طرح سے ذہن سے نہیں نکلا تھا، لیکن سمجھے نکل ہی گیا تھا. پھر ہم لوگوں نے کوشش کی کہ بہت سارے 45 دعات آئے ہیں، انہی میں سے کوئی ایک داعی ٹائم دے دے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کوئی نیا چہرہ بھی پیش کیا جا سکے. لیکن چونکہ ایک ہفتے کا ٹائم تھا، لوگ یہی مشغول رہے، اس لیے ٹائم نہیں دے سکے. بہرحال اس معذرت کو، جو ایک شرعی معذرت ہے، آپ لوگ قبول کریں گے اور آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اور ظاہر بات ہے ہر ایک مشغولیت کے حساب سے کام کرتا. پھر بھی آج کا جو پروگرام ہوگا انشاءاللہ العزیز ایک بہت ہی اہم موضوع پر ہوگا، جو موضوع ابھی ہم لوگ نہیں بتلائیں گے. ہاں، بہت اہم موضوع پر ہوگا اور وقت کے حساب سے مختلف انداز کے پروگرام ہوں گے. ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے عزیزم حذیفہ عطا الرحمن کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما
تلاوت کلام پاک کے بعد میں برادر عزیز محمد اسلم صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ایک نظم پیش کریں۔ انجام ستم کیا ہوتا ہے، مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، ظالم کو خبر کر دے کوئی، انجام ستم کیا ہوتا ہے۔ اس مرد مجاہد کے صدقے جس نے یہ سبق دنیا کو دیا، اس مرد مجاہد کے صدقے جس نے یہ سبق دنیا کو دیا، جو تیغوں کے سائے میں ہو ودا، سجدہ وہی سجدہ ہوتا ہے، جو تیغوں کے سائے میں ہو ودا، سجدہ وہی سجدہ ہوتا ہے۔ جب ظلم گزرتا ہے حد سے، قدرت کو جلالا جاتا ہے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے، قدرت کو جلالا جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے، موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے، موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے، جب ذہن ترنم تپتا ہے، گلشن میں نشیمن کو میرے یہ کہہ کے جلایا مالی نے، گلشن میں نشیمن کو میرے یہ کہہ کے جلایا مالی نے، جب کوئی نشیمن جلتا ہے، گلشن میں اجالا ہوتا ہے، جب کوئی نشیمن جلتا ہے، گلشن میں اجالا ہوتا ہے، جب ذہن ترنم تپتا ہے، احساس کے شعلوں میں پے ہم، جب ذہن ترنم تپتا ہے، احساس کے شعلوں میں پے ہم، تب جا کے کوئی اہل قلم ایک شعر غزل کا ہوتا ہے، تب جا کے کوئی اہل قلم ایک شعر غزل کا ہوتا ہے، مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، ظالم کو خبر کر دے کوئی،
انجام ستم کیا ہوتا ہے. ہوتا ہے. ظلم کئی طرح کا ہوتا ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کرنا، آپ کی سنت پر ظلم کرنا اور آپ پر اتارے گئے دین کے اندر ظلم کر کے بدعت ایجاد کرنا. اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند جھلکیاں پیش کرنے کے لیے برادر عزیز کفایت اللہ صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور سیرت رسول کی چند جھلکیاں پیش کریں. یہ کفایت اللہ صاحب احساء اسلامک سینٹر کا جو مدرسہ چلتا ہے مدرسہ جمعہ، اس کے ممتاز طلبہ میں سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کے قریب ہو چلی اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک کے تعاملات نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ ہرا کے غار میں جا رہے تھے. یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کا طول 4 گز اور عرض 1.25 گز ہے. یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں تھا بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چٹانوں کے باہم ملنے سے ایک کوتل کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے لچر پوش شرکیہ عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ، معین طریقہ اور افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان و انشراح قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی، تاکہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے آپ کا کٹنا اس کار عظیم کی تیاری کے لیے پلٹنے کا نقطہ ہو جس کا دنیا کو انتظار تھا، اور آپ امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے اور خط تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ نے رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت نشینی مقدر کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو
तो उस गैब के साथ तामुल के लिए मुस्तैद रहें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 बरस हो गई और यही सिने कमाल है, और कहा जाता है कि यही पैगंबरों की बासत की उम्र है, तो आशार नबूवत चमकना और जगमगाना शुरू हुए। चुनाचे मक्का में एक पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया करता था। नेज़ आपको सच्चे ख्वाब नज़र आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी ख्वाब देखते वो सफ़ीदा सुबह की तरह नमूदार होता। इस हालत पर 6 माह का अरसा गुजर गया, जो मुद्दत नबूवत का 46वां हिस्सा है और कुल मुद्दत नबूवत का 23 बरस है। उसके बाद जब हिरा में खलवत नशीनी का 3रा साल आया तो अल्लाह ताला ने चाहा कि रोए ज़मीन के बासिंदे पर उसकी रहमत का फैज़ान हो। चुनाचे उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से मुशर्रफ़ किया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की चंद आयत लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। आइए अब ज़रा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़बानी इस वाक़ये की तफ़सीलात सुने, जो नबूवत का नुक़्ता आगाज़ था और जिससे कुफ्र व जलालत की तारीखियाँ छटती चली गईं, यहाँ तक कि ज़िंदगी की रफ़्तार बदल गई और तारीख़ का रुख पलट गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा नींद में अच्छे ख्वाब से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी ख्वाब देखते थे वो सफ़ेदा सुबह की तरह नमूदार होता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई महबूब हो गई। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में खलवत इख्तियार फरमाते और कई रात घर तशरीफ़ लाए बग़ैर मशरूफ़ इबादत रहते। इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोशा ले जाते। फिर तोशा ख़त्म होने पर हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास वापस आते और तकरीबन इतने ही दिनों के लिए फिर तोशा ले जाते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हक़ आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़रिश्ता आया और उसने कहा पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस पर उसने मुझे पकड़कर इस ज़ोर से दबाया कि मेरी क़ुव्वत निचोड़ दी। फिर छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने दोबारा पकड़कर दबोचा, फिर छोड़कर कहा पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने फिर कहा पढ़ो। उसने तीसरी बार पकड़कर दबोचा, फिर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को लोथड़े से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब निहायत करीम है। इन आयात के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल धक धक कर रहा था। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर ओढ़ा दी, यहाँ तक कि खौफ जाता रहा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वाक़ये की इतला देते हुए फ़रमाया ये मुझे क्या हो गया है, मुझे तो अपनी जान का डर लगता है। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा क़तान नहीं, बाखुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला रुसवा ना करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करते हैं, दरमांदों का बोझ उठाते हैं, तही दस्तों का बंदोबस्त करते हैं, मेहमानों की मेज़बानी करते हैं और हक़ के मसाइब पर इनात करते हैं। उसके बाद हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफिल बिन असद बिन अब्दुल उज्जा के पास ले गईं। वर्का दौरे जाहिलियत में ईसाई हो गए थे और इब्रानी में लिखना जानते थे। चुनांचे इब्रानी ज़बान में हस्ब तौफ़ीक़ इलाही इंजील
لکھتے تھے، اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا کہ تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد فوت ہو گئے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی وحی کی چند روزہ بندش اس لیے تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق و انتظار پیدا ہو جائے۔ چنانچہ جب یہ بات حاصل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی آمد کے منتظر رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ وحی سے مشرف کیا۔ آپ کا بیان ہے کہ میں نے حرا میں 1 مہینہ اعتکاف کیا۔ جب میرا اعتکاف پورا ہو گیا تو میں اترا۔ جب بطن وادی میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے دائیں دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، بائیں دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، آگے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، پیچھے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو ایک چیز نظر آئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے خوف زدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا۔ پھر میں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی شروع کی آیت نازل فرمائی۔ یہ نماز فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد وحی میں گرمی آ گئی اور وہ پیاپے نازل ہونے لگی۔ یہی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نقطۂ آغاز ہیں۔ یہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اتنا ہی عرصہ متاخر ہے جتنا عرصہ وحی بند رہی۔ اس میں 2 قسم کی باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا ہے اور اس کے نتائج بھی بتلائے گئے ہیں۔ پہلی قسم تبلیغ اور ڈراوے کی ہے، جس کا حکم قم فانذر سے دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ اٹھ جائیے اور آگاہ کر دیجئے کہ لوگ اللہ برتر کے علاوہ دوسروں کی پوجا کر کے اور اس کی ذات و صفات اور افعال و حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرا کر جس غلطی و گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر اس سے باز نہ آئے تو ان پر اللہ کا عذاب آ پڑے گا۔ دوسری قسم جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا ہے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر اللہ کا حکم لاگو کریں اور اپنی حد تک اس کا التزام کریں، تاکہ ایک طرف آپ اللہ کی مرضی حاصل کر سکیں اور دوسری طرف ایمان لانے والوں کے لیے بہترین نمونہ بھی ہوں۔ اس کا حکم باقی آیات میں ہے۔ چنانچہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بڑائی کے ساتھ خاص کریں اور اس میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، اور وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اپنے کپڑے پاک رکھ کا مقصود یہ ہے کہ کپڑے اور جسم پاک رکھیں، کیونکہ جو اللہ کے حضور کھڑا ہو اور اس کی بڑائی بیان کرے کسی صورت درست نہیں کہ وہ گندہ اور ناپاک ہو۔ اور جب جسم و لباس تک کی پاکی مطلوب ہو تو شرک اور اخلاق و کردار کی گندگی سے پاکی بدرجہ اولا مطلوب ہوگی۔ وَالرُّزَّ فَحْجُرْ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کے اسباب سے دور رہو، اور اس کی صورت یہی ہے
کہ اس کی اطاعت میں لازم پکڑو اور معصیت سے کنارہ کش رہو۔ اور ولا تمنن تستکثر کا مطلب یہ ہے کہ کسی احسان کا بدلہ لوگوں سے نہ چاہو، یا جیسا احسان کیا ہے اس سے افضل جزا کی امید اس دنیا میں نہ رکھو۔ آخری آیت میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنی قوم سے الگ دین اختیار کرنے، اسے اللہ وحدہ لا شریک لا کی دعوت دینے اور اس کے عذاب اور گرفت سے ڈرانے کے نتیجے میں قوم کی طرف سے اذیتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے پروردگار کے لیے صبر کرنا۔ پھر ان آیات کا مطلب اللہ بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی ندا پر مشتمل ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم و جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد وقف اور صحیح مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر پوش اٹھ اور ڈرا۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ کو نیند سے کیا تعلق، آپ کو راحت سے کیا سروکار، آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب، یہ سکون زندگی سے کیا نسبت، راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطہ۔ آپ اٹھ جائیے اس کار عظیم کے لیے جو آپ کا منتظر ہے، اس بار گراں کے لیے جو آپ کی خاطر تیار ہے۔ اٹھ جائیے جہد و مشقت کے لیے، تقان اور محنت کے لیے۔ اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا، اب آج سے پہم بیداری ہے اور طویل اور پرمشقت جہاد ہے۔ اٹھ جائیے اور اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے۔ یہ بڑا عظیم اور پرہیبت کلمہ ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر طوفان اور تیز جھگڑوں کے درمیان اتھا سمندر میں پھینک دیا اور لوگوں کے ضمیر و زندگی کے حقائق کشاکش کے منجھا دھار کھڑا کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ عرصہ تک اٹھے رہے۔ راحت و سکون تج دیا، زندگی اپنے لیے اور اپنے اہل ویال کے لیے نہ رہی۔ آپ اٹھے تو اٹھے ہی رہے، کام اللہ کی دعوت دینا تھا۔ آپ نے یہ کمر توڑ بار گراں اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جہاد و وفا کا بوجھ۔ آپ نے 23 سال سے زیادہ عرصے تک پہم اور ہمگیری مار کا آرائی میں زندگی بسر کی، اور اس پورے عرصے میں یعنی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آسمانی ندائے ذلیل سنی اور یہ گراں بار ذمہ داری پائی، آپ کو کوئی ایک حالت دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ اللہ آپ کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین سزا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ حاضرین کرام، نہایت بہترین انداز میں ہم اور آپ اب تک سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی باتیں، بنیادی باتیں سماعت کر رہے تھے۔ ماہ ربیع الاول جب سے شروع ہوا ہے، مختلف احباب کی جانب سے عید میلاد النبی کے تعلق سے ہم لوگوں کے موبائلوں پر مختلف انداز کے سوالات آتے رہتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کے تعلق سے جو سوالات ہم لوگوں کے موبائلوں پر آئے اور اللہ نے جو توفیق دی، اس کے جوابات بھی ہم لوگوں نے دیے۔ پھر مستقل طور پر سوالات آنے لگے اور اس طرح کے سوال آئے کہ ابھی چند دن پہلے بعض اسلام کی طرف نسبت کرنے والے مسلمانوں نے مختلف جگہوں پر، مختلف ملکوں پر بڑے ہی زور و شور کے ساتھ جشن میلاد النبی منایا ہے۔ بہت سارے ملکوں میں منایا گیا ہے جشن میلاد النبی، یہاں بھی منایا گیا ہوگا، بلکہ مجھے یاد آتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو
ایک بھائی ہمارا بھٹکا یہاں بھی آیا اور مجھ سے ملاقات کی اور کہا میلاد شریف کب شروع ہوگا. مطمئن کر کے میں نے مشغولیت کے باوجود بھی اسے بھیج دیا اور آج کے دن میلاد شریف سننے کے لیے دعوت دیا تھا. معلوم نہیں وہ بھائی آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں. تو اس طرح کے سوالات آئے ہیں اور حقیقت میں بہت ساری جگہوں پر عید میلاد النبی کے نام سے پروگرام کیے گئے ہیں، قوالیاں گائی گئی ہیں، نعتیں پڑھی گئی ہیں اور بہت کچھ کیا گیا ہے، اور اس پر میڈیا نے بھی اپنا خوب رول ادا کیا ہے. تو میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی فضیلت الشیخ عبدالہادی صاحب کا کہ انہوں نے مناسب چوائس کیا اور آج کا یہ ماہانہ پروگرام عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت ہی رکھی. حاضرین کرام، عید میلاد النبی منانا کیا ہے، کیسا ہے، اس سلسلے میں مفصل جواب فضیلت الشیخ عبدالہادی صاحب مدنی حفظہ اللہ دیں گے. تمہید کے طور پر اور شیخ کا موڈ بنانے کے لیے چند باتیں میں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، ذرا دھیان سے سنیں گے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ کیا نام تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نام تھا. آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں بہت سارے اختلافات ہیں جو فضیلت الشیخ سے آپ سنیں گے. 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا، جیسا کہ برادر عزیز کفایت اللہ سے آپ سن رہے تھے. نبوت اور رسالت سے سرفراز ہونے کے بعد کتنے سال مکہ میں آپ رہے؟ 13 سال. اور اس 13 سال کی مدت میں توحید کی دعوت دیتے رہے، کفر اور شرک سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہے، اور دعوت اللہ میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پریشانیاں جھیلیں، کیا کٹھنائیاں برداشت کیں، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. وہی مکہ جو آپ کا وطن عزیز تھا، وہاں جینا دو بھر کر دیا گیا. طائف کے بازاروں میں آپ کے جسم اطہر کو لہو لہان کیا گیا. شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک آپ کو نظر بند کر دیا گیا. خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت گلے میں پھندے ڈال کر کھینچے گئے. سجدے کے وقت جبکہ رب ذوالجلال کے دربار میں سجدہ ریز تھے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی بدبودار اوجھڑی ڈال دی گئی. ابو جہل میں منہ پہ تھوکا، پتھر مارا، کیا کیا نہیں کیا، لیکن ساری تکلیفیں، ساری مشقتیں، ساری پریشانیاں برداشت کرتے رہے اور توحید اللہ، اللہ رب العالمین کے خالص عبادت کی دعوت دیتے رہے 13 سال تک. پھر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ سے ہجرت کی مدینہ کے لیے. مدینہ میں آپ نے کتنے سال زندگی گزاری اور دعوت دین کا کام کرتے رہے؟ کتنے سال؟ 10 سال. سن 11 ہجری میں جب دین مکمل ہو گیا، رسالت کا فریضہ، نبوت کا فریضہ علی وجہ المطلوب آپ نے ادا کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے خاطر سرور دو عالم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا تھا، جو مقصد پورا ہو گیا تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور نبوت کا یہ چراغ بجھ گیا. گویا مکی اور مدنی زندگی کل کتنی بنتی ہے؟ 23 سال. ذرا اس کو سامنے رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سارے لوگوں کو عمومی طور پر اور اہل ایمان کو خصوصی طور پر مختلف آیتوں کے اندر مخاطب کر کے یہ حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو، اور کس کی اطاعت کرو بھائی جان؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ ہے شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم دیا، اسی آیت کریمہ میں معاً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم دیا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرما دیا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ.
اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اقتداء کرو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع اور اطاعت اور پیروی کرنے لگو گے تو مژدہ سن لو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. کون ہم میں سے ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے، اور کون ہے جو نہیں چاہتا ہو کہ اللہ اس سے محبت نہ کرے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ چاہتے ہیں نا؟ تو اگر آپ کو درکار ہے اللہ کی محبت، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی، اقتداء کیا کرو. اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تابعداری کی اسی نے اللہ کی اطاعت و تابعداری کی. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے پیروکار، فرما بردار، مطیع بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کس کی اطاعت کرنی پڑے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع اور پیروی کے آپ اللہ کی پیروی اور فرما برداری نہیں کر سکتے ہو. اتنا بڑا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور امت محمدیہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا حق لاگو ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی شان یہ ہے، نبی کا معاملہ یہ ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات نفس کی پیروی کر کے کوئی بات نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں وہ من جانب اللہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی وحی ہوتی ہے. گویا ہر مسلمان کو خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری ضروری. اطاعت کا مطلب کیا ہے میرے بھائیو؟ ذرا سوچو. اطاعت کہتے کسے؟ ہر ایک دعوے دار ہے. 12 ربیع الاول منانے والے تو اور دعوے کر رہے ہیں ہم سب سے بڑے محب رسول ہیں اور رسول کے اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں. اطاعت کا معنی کیا ہے؟ میں اپنے علم کے حساب سے ایک آیت سے اس کی تفسیر کر رہا ہوں. اللہ نے کہا اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اگر تمہیں اللہ کی محبت درکار ہے تو رسول کی پیروی کرو. اگر تم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو پہلے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. یہ ہے اطاعت کہ رسول نے جو تمہیں دیا ہے وہ لے لو. رسول نے جو تمہیں دیا ہے وہ لے لو. لینے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اپنے ہاتھ سے موبائل نکالا اور آپ کو یہ تحفے کے طور پر دینا چاہا. آپ اس کو لے لیں گے لیکن ہو سکتا ہے یہ موبائل آپ کو پسند نہ ہو، اچھی نہ لگے، پرانے زمانے کی ہے نا. لیکن رسول جو تمہیں لے لو، اس کا مطلب یہ ہے چاہے وہ تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، پسندیدگی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ، خوش ہو کر کے، انوکھی اور نرالی چیز سمجھ کر کے، نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر کے، گراں قدر دولت سمجھ کر کے اس کو لے لو، چاہے تمہیں وہ اچھی لگے نہ لگے، اور راضی ہو کر کے اسے لے لو. اگر رسول نے تمہیں اٹھا کے دھول دیا ہے تو اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز سمجھ کر کے اسے سویکار کر لو اور قبول کر لو. یہ ہے اطاعت و فرمانبرداری. جہاں گردن جھکانے کا حکم دیا گردن جھکا دو، جہاں اٹھنے کا حکم دیا اٹھ جاؤ، جہاں بیٹھنے کا حکم دیا بیٹھ جاؤ، جہاں لیٹنے کا حکم دیا لیٹ جاؤ. جیسا جو کچھ دیا فوراً اسے قبول کر لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور جس سے تم کو روک دیں، جس سے آپ کو روک دیا ہے، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، جس سے آپ کو روک دیا ہے اس سے رک جاؤ. جو دیا لے لو اور جس سے روکا رک جاؤ. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ اختصار کے ساتھ سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عدوا علیہا بالنواجذ. رسول نے کیا دیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہم کو اور آپ کو پابند کر دیا ہے علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میرے سنت کو پکڑنا انوار اور لازم ہے. سنت کا مطلب کیا ہے؟ نبی کا طریقہ، نبی پر اتارا گیا پورا دین، نبی کے ذریعے جو شریعت آئی وہ ہے سنت.
अलैकुम बिसुन्नती। अभी मैंने बतलाया कि अल्लाह ने फरमाया कि रसूल जो दें वो ले लो, जो रसूल ने दिया उसे ले लो, जिससे रोका उससे रुक जाओ। रसूल ने क्या हुक्म दिया है? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम्हारे ऊपर मेरा तरीक़ा, मेरी सुन्नत, मेरे ऊपर जो शरीयत उतारी गई है उसका पकड़ना लाजिम और ज़रूरी। ये नबी ने दिया है, ये नबी ने गिफ्ट दिया है। और कौन सी सुन्नत? और तुम्हारे ऊपर लाजिम है खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ना। गोया उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया है कि तुम नबी के तरीक़े को पकड़ो और खुलफाए राशिदीन के तरीक़े को पकड़ो और इसको दरारों से दबोच लो। ये नबी ने पैगाम दिया है, ये नबी ने गिफ्ट दिया, हुक्म दिया। रोका किससे है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदअत से रोका है, बल्कि खुतबे हाजा के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे कुल्लु मुहदथतिन बिदअह, हर दीन में ईजाद की हुई नई चीज़ बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रोका? मन अहदथा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, जिसने हमारे दीन के अंदर, कौन सा दीन? वो दीन जो जिब्रील अमीन के ज़रिया या वही के ज़रिया अल्लाह ताला ने जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है। जिसने इस दीन के अंदर कोई भी नई चीज़ अपनी तरफ से ईजाद की वो मरदूद है, ठुकरा देने के लायक। और अल्लाह का बड़ा एहसान व करम रहा है कि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुशखबरी दी है कि हमने अल-यौमा अकमलतु लकुम दीन, आज के दिन हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे लिए जो चॉइस किया है दीन को चुना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल हो गया है। अब इस तरह मुकम्मल हो गया कि ना उसमें से कुछ घटाया जा सकता है और ना उसमें से कुछ बढ़ाया जा सकता। ये चंद तमहीदी बात आपने सुनी कि नबी की इताअत ज़रूरी है। अगर अल्लाह की मोहब्बत दरकार है तो नबी की पैरवी करनी पड़ेगी। बिना नबी की इताअत और पैरवी के अल्लाह की इताअत कर नहीं सकते हो। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया है उसे ले लो, जिससे रोका है उससे रुक जाओ। अल्लाह के रसूल ने कहा हमारी सुन्नत को लाजिम पकड़ो, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है दीन के अंदर बिदअत ईजाद करने से, अपनी तरफ से कोई नई चीज़ ईजाद करने से, चाहे वो चीज़ आपकी निगाह में कितनी ही अच्छी और भली और कितनी ही मुफीद क्यों ना हो। अब इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि नबी बनाए जाने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर जिंदा रहे 40 साल, और नबी बनाए जाने के बाद मक्की और मदनी ज़िंदगी के अंदर कितने साल आप जिंदा रहे? 23 साल जिंदा रहे कि नहीं रहे? दावत दीन का काम करते रहे कि नहीं करते रहे? क्या दीन के तबलीग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई खियानत की है? जहाँ करके दिखाना चाहिए वहाँ करके दिखाया, जहाँ ज़बान से कहना चाहिए वहाँ ज़बान से कहा, जिस तरह भी रहनुमाई करनी चाहिए थी हर तरह की रहनुमाई कर दी कि नहीं की नहीं? यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमान उतार दिया वलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा, शायद आप अपने आप को इनके पीछे हिला को बर्बाद कर देंगे अगर ये लोग इस हदीस पर ईमान न लाए। दावत दीन के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जफाकशी की, कितना जिद्दोजहद किया, बयान से बाहर है मेरे भाइयों। ये वही जान सकता है जो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला या हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करता है। 23 साल के अंदर दुख सहते रहे, तकलीफ़ें सहते रहे, सब कुछ सहते रहे, लेकिन तबलीग दीन में कोई कोताही और कोई कमी नहीं की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस 23 साल के अंदर अगर जश्न ईद मीलादुन नबी उम्मत के लिए मुफीद होता, आखिरत का सौदा होता, इसका मामूली भी ताल्लुक दीन से होता, इसका मामूली भी रिश्ता उस कुरान से होता जो कुरान मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया है, और वो सारे हदीसों से होता जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो कम से कम ज़िंदगी ही में 23 साल ज़िंदगी ही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मना लेते कि नहीं मना लेते? मनाते कि नहीं मनाते भाइयों?
अगर ईद मिलादुन्नबी का ताल्लुक जर्रा बराबर भी ताल्लुक दीन से होता तो अल्लाह ताला वही उतारता। नबी की शान देखिए, नबी की शान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी ऊंची रखी। वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलम नशरह लका सदरक का सीना लेकर के आए, मा ज़ाग़ल बसरो की आंखें लेकर के आए। और अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम और रुतबा देते हुए फरमाया, वइन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, आप अखलाक के ऊंचे मर्तबे पर फाइज हैं और सारा का सारा अखलाक दीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और रुतबा हम बयान नहीं कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक मेरे प्यारे हबीब साथियों, मेरे भाइयों, मुझे आपसे मोहब्बत है, शायद आपको भी मुझसे मोहब्बत है। अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करे। ज़रा मुस्कुरा लीजिए, ज़रा मुस्कुरा लीजिए, शान रसूल से मात फरमा रहे हैं। ज़रा खुश होकर के बैठिए भाई। अल्लाह ताला ने नबी को मकाम क्या दिया। कुरान करीम पूरी उतार दी नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आपको सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन का खिताब मिला है कि नहीं मिला है। शाफ़े महशर कौन है? हमारे नबी। साहिब हौद कौसर कौन है? हमारे नबी और आपके नबी। साहिब मेराज कौन है? साहिब मेराज कौन है? बोलो। 5 वक्त की नमाज का तोहफा मेराज के अंदर किसको मिला? नूह भी होंगे, मूसा भी होंगे, इब्राहिम भी होंगे, ईसा भी होंगे, सब कुछ होंगे, सारे नबी और रसूल होंगे। शफाअत की इजाज़त किसको मिलेगी? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, एहसास करो, हम ऐसे नबी के उम्मती हैं जिनका रुतबा सबसे ऊंचा है रब्बुल जलाल के यहाँ। अल्लाह ताला के नज़दीक जितने भी मखलूक़ात पाए जाते हैं, आसमान के अंदर, ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर, जिस तरह की भी मखलूक़ात पाए जाते हैं, आप मुझे कहते हो तुम वहाबी हो, तुम शान रसूल को समझते नहीं हो, तुम गुस्ताखे रसूल हो, इसलिए तुम 12 रबीउल अव्वल नहीं मनाते हो। सुनो, नबी का मकाम, जिस नबी का हम एहतराम करते हैं, हमारा ये अकीदा और ईमान है, और हमारा ये दावा है, हमारी ये तबलीग है, हमारी ये सदा है कि अल्लाह ताला ने जितने मखलूक़ात पैदा किए हैं, सबसे ऊंचा रुतबा मिला है जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के यहाँ। क्या किसी को इनकार है इससे? सबसे प्यारे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नज़दीक। इतनी बड़ी हस्ती अल्लाह ताला के नज़दीक, अल्लाह ने आपके बारे में कुरान में सब कुछ उतार दिया, आपकी ज़बान मुबारक से दीन के सारे अहकामात फैला दिए, तो क्यों कहीं नहीं फैलाया कि ऐ मेरे उम्मतियों, मेरी तारीख़ पैदाइश के दिन जन्माष्टमी मनाते रहना? क्यों नहीं कहा? है कुरान की कोई आयत? है फरमान रसूल? 23 साल के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मनाया? मनाया है भाई? अगर मनाया है तो किस दिन मनाया है, किस मौके पर मनाया है, किस जगह मनाया है, किस अंदाज से मनाया है? कौन कव्वाली गाया था, कौन नात पढ़ा था, कितने लोगों ने रात लगाया था? जरा सुबह तो प्रूफ दीजिए। अगर मनाया है आपने अपने जश्न ईद मिलादुन्नबी, तो किस दिन मनाया है, किस साल मनाया है, कहाँ मनाया है, किस अंदाज से मनाया है? और जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मदीना या मक्का के अंदर कौन सी खुशी मनाई है? ज़रा कोई सबूत दीजिए। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के तरीक़े को लाजिम पकड़ो। ये लोग खलीफा रहे हैं कि नहीं रहे हैं? अला मिनहाजिन नबुव्वा, जन्नत की खुशखबरी इन चारों को मिली थी कि नहीं मिली थी? बोलो भाई। अरे क्यों दब के बोलते हो? मिली थी ना? और इन चारों को अगर आप देखिए तो ईमानी रिश्ता जो नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था वो तो था ही, नस्ली रिश्ते भी हैं। किसी के दामाद हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो किसी के ससुर हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम लोगों को अपने ससुर अपने दामाद से मोहब्बत होती है, और सहाबे कराम जो कि नबी की हैसियत से ससुर हैं या दामाद हैं, उनको कितनी मोहब्बत रही? क्या कोई आप में से कोई ये प्रूफ पेश कर सकता है कि इन चारों में से किसी ने किसी भी मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी हुक्म दिया, उनमें से किसी ने रूगर्दानी की है? की है? इन चारों ने भी नहीं मनाया है।
अब बात के दौर बाद में शेख अब्दुल हादी साहब, इन चारों ने भी नहीं मनाया है। वरना बताइए 2.5 साल मुद्दत खिलाफत के अंदर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने किस साल कहाँ किस अंदाज से मनाया? 10 साल तक उमर रज़ी अल्लाह तआला ने खिलाफत की है और पूरे आलम दस्तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, दस्तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, सारे ममालिक को फतेह किया, इस्लाम के परचम को लहराया। उमर रज़ी अल्लाह तआला जिनको जन्नत की खुशबरी दुनिया के अंदर सुनाई गई थी, 10 साल की खिलाफत की है, किस साल मनाया? उसके बाद अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डबल दामाद उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा हुए हैं, जिनकी शान क्या कहना, जिनका रुतबा क्या कहना बयान से बाहर है। उन्होंने खिलाफत की किस साल मनाया? आपके दामाद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, फिर उन्होंने कब मनाया? मेरे भाइयों साथियों, ईद मीलादुन नबी का ताल्लुक़ अगर दीन से होता, सुन्नत रसूल से होता, सुन्नत खुलफाए राशिदीन से होता, तो इसके बारे में बाकायदा वही उतरती। अगर ये दीन से होता तो बाकायदा कुरान मजीद के अंदर वही उतरती, या ज़बान मुबारक से ये फरमान सादिर होता, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़बान से ये फरमान सादिर होता कि ज़िंदगी में कभी एक बार ईद मिलादुन नबी मना लेना, हर साल मनाने की कौन का है। तो मेरे भाइयों, तमहीदी बात मैंने कही है। अब मैं फज़ीलतुल शेख अब्दुल हादी मदनी हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और ईद मिलादुन नबी की शरई हैसियत मनाना जायज़ है या नहीं जायज़ है, उसके अंदर क्या कबाहतें हैं, बयान फरमाएँ। अल्लाह ताला हम सब को महब्बत रसूल अकरम से महब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आपकी सुन्नत से महब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें बिदअत से बचाए, बिदअतियों से बचाए। अल्लाह ताला हमें बिदअत से बचाए, बिदअतियों से बचाए। अल्लाह ताला हमें बिदअत दूर करने की तौफ़ीक़ दे, बिदअतियों की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जब तक ज़िंदा रहें, सुन्नत पर ज़िंदा रहें, शरीयत मुहम्मदिया पर ज़िंदा रहें, और जब ख़ात्मा हो तो ईमान और तौहीद के साथ ख़ात्मा हो। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप सुनिए शेख अब्दुल हादी हफ़िज़हुल्लाह से मुफ़स्सल। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आधा घंटा और वक्त बचा है, चाहे तफसील का वक्त हो चाहे इख्तिसार का। शेख ने मुख्तसर तौर पर काफ़ी तफसील कर दी माशाअल्लाह। बहरहाल आज का रंगारंग प्रोग्राम जो आपने देखा, दरअसल आप जानते हैं कि हमारे इस मकतब जालियात का जो अंदाज़ है, ये मंसूबा बंद काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू साल में ही ये साल की मंसूबा बंदी करते हैं और पूरे साल में मंथली प्रोग्राम के ताल्लुक़ से भी हम लोग मंसूबा बंदी करते हैं कि हमारे उर्दू ज़बान बोलने वाले और हिंदी ज़बान बोलने वाले, इनकी खिदमत किस तरह की जाए और इन्हें किन किन उन्वानात पर, किन किन मौज़ूआत पर इनको इल्म देने की ज़रूरत है, तरबियत करने की ज़रूरत है। उस एतबार से हम उर्दू ज़बान में सेंटर में काम करने वाले दुआत ने, हम लोगों ने पूरे साल का मंसूबा बनाया। उसमें हम लोगों ने ये सोचा है कि आप लोगों के लज़्ज़त कामो दहन को बदलने के लिए भी और मजलिस की रंगारंगी कायम रखने के लिए भी कभी हम गुफ्तगू करेंगे और कभी शेख मोहतरम, और कभी हम बाहर से किसी शेख को दावत देंगे। तो हमारे प्लान के मुताबिक ये महीना बाहर के शेख का था, लेकिन जैसा कि शेख ने बताया कि हमारे यहाँ ख़ुद हफ्ते के दौरान एक बड़ा प्रोग्राम था, 3 दिन का तदरीबी कोर्स था जो उलमा व मशाइख के लिए था, और इस मुबारक ममलकत के कोने कोने से मुख्तलिफ़ मकातिब जालियात से उलमा और मशाइख ने उसमें शिरकत की। वो प्रोग्राम अरबी में चला, इतवार से शुरू होकर इतवार, सोमवार, मंगल, 11, 12 और 13 रबीउल अव्वल को 3 दिन का तवील प्रोग्राम था, जिसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर दावत और तालीम को मुफीद से मुफीद तर बनाने के लिए अरबी ज़बान में लेक्चर्स, मुहाज़रात और इसी तरह से तदरीबी कोर्सेज़ थे। तकरीबन यानी 40 के लगभग दुआत ने इसमें शिरकत की और तकरीबन 30 मकातिब ने इसमें शिरकत की और बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। सब काफ़ी खुश होकर के गए। हम लोगों ने चाहा था कि उसी में से किसी एक शेख को तैयार कर लेंगे जो मंथली प्रोग्राम में रुक जाएंगे, लेकिन आप जानते हैं
کہ ہر ایک کے پاس اپنے مسائل ہوتے ہیں. بعض مکاتب اس بات پر راضی نہیں ہوئے کہ 5 دن تک ان کا داعی ان کے سینٹر سے باہر رہے. ظاہر بات ہے اگر اتوار سے وہ رکتا تو 5 دن اس کا ہو جاتا, پھر جمعہ کے دن اسے نکلنا ہوتا. تو اتنی طویل چھٹی کوئی سینٹر جلدی دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اس کے یہاں خود اپنے پروگرام ہوتے ہیں, اور آپ جیسے لوگ وہاں بھی علم کے پیاسے ہوتے ہیں جن کی پیاس بجھانے کے لیے اور جن کی علمی اور دینی سیرابی کے لیے مشائخ موجود ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں نے بھی بہت زیادہ اصرار نہیں کیا اور کوشش کی کہ اس وقت کو انشاءاللہ مفید طور پہ استعمال کر لیا جائے گا, جیسے کہ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جس میں تلاوت قرآن پاک, نظم اور اسی طرح سے کسی کو تقریر کا موقع دے دیا جائے گا, اور اس وقت کچھ سوال و جواب کی صورت میں ہم لوگ بھی کچھ باتیں رکھ دیں گے, اور اس طرح سے انشاءاللہ ایک متنوع اور رنگا رنگ پروگرام سامنے آ جائے گا. اور ہمیشہ ایک طرح کی تقریریں سنتے سنتے جیسے کہ طبیعت میں اکتاہٹ آ جاتی ہے, تو جب اس طرح کا رنگا رنگ پروگرام ہو جائے گا تو انشاءاللہ طبیعت میں ایک طرح کی جولانی آ جائے گی. تو یہ سوچ کر اس طرح پروگرام رکھا گیا. بہرحال میں نے محسوس کیا کہ بعض بھائی اس طرح کے پروگرام سے کافی خوش ہوئے, اور بعض لوگوں کو کچھ نیند وغیرہ بھی آئی, کچھ لوگ اونگنے بھی لگ گئے. دونوں طرح کے لوگ رہے, اور دیکھیے لوگ مختلف ہوتے ہیں, ان کی طبیعتیں اور ان کا مزاج مختلف ہوتا ہے. اگر کوئی چاہے کہ سارے لوگوں کو خوش کر لے تو ایسا ناممکن ہے, کیونکہ عربی میں ایک مقولہ کہتے ہیں رضا الناس غایۃ لا تدرک, لوگوں کو خوش کرنا ایسا مقصد ہے جو حاصل نہیں ہو سکتا. تو تمام لوگوں کو تو ہم خوش نہیں کر سکتے اور نہ خوش کرنا چاہتے ہیں. اپنے رب کو خوش کرنا مقصد ہمارا ہونا چاہیے. ہمارا رب خوش ہے اور اگر دوسرے ناخوش ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں خوش کر دے گا. لیکن اگر ہم دوسروں کو خوش کرنے کے پیچھے پڑے رہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو دوسرے بھی ناراض ہو جائیں گے. بہرحال میرے بھائیوں, تو اسی حساب سے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا, اور یہ تھا کہ آخر میں کوئی سوال آ جائے گا تو اس کا جواب دے دیا جائے گا. چنانچہ یہ سوال بار بار ٹیلی فون سے بھی لوگوں نے کیا اور بالمشافہ بھی آئے, جیسا کہ شیخ نے بیان کیا کہ یہاں پر پہنچ کے بھی بعض لوگ میلاد شریف کی مجلس ڈھونڈ رہے تھے, تو چاہا گیا کہ اسی پہ تھوڑی سی تفصیل کر دی جائے. اور برادر عزیز کفایت اللہ خان نے جو بیان کیا وہ ایک طرح سے اس موضوع کی تمہید تھا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی بنایا اور کس طرح رسول بنایا, یہ میرے بھائی نے بیان کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ کیسے آپ کو رسول بنایا گیا اور کیسے آپ کو نبی بنایا گیا. یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو اب دہرایا جانے والا نہیں ہے. بات واضح ہے, یہ واقعہ اب دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا, کیونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, ختم وقت, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ آخری نبی ہیں, سلسلے نبوت پر مہر لگانے والے ہیں. یہ کیوں کہا گیا کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں؟ کیا عورتوں میں سے کسی کے باپ تھے؟ جی ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے اور وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے, لیکن آپ کی بیٹیاں زندہ رہیں, ان کی شادیاں ہوئیں اور ان سے اولاد بھی ہوئی. اور جب ان آیات کا نزول ہوا تو بعض بیٹیاں زندہ تھیں, اسی لیے کہا گیا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ نبوت مردوں ہی کو ملتی ہے, عورتوں کو نبوت نہیں دی جاتی ہے, اس لیے کہ نبوت میں لوگوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے, لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے, لوگوں سے گفتگو کرنی ہوتی ہے, لوگوں کو تعلیم دینی ہوتی ہے, ہمیشہ لوگوں سے رابطہ رہتا ہے, جو کام عورت نہیں کر سکتی ہے. اور اس میں عورت کے لیے مشاکل ہیں, دونوں کی فطرت, دونوں کی طبیعت, دونوں کا انداز, دونوں کی طاقت, دونوں کی قوت, دونوں کے احساس, حواس اور سوچنے سمجھنے کے انداز, یہ سب مختلف ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے ہی لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ رکھا ہے, عورتوں کے لیے نہیں رکھا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو نبی ہوتے, اگر زندہ ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا. ایسے ہی اور بعض صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے, جیسے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, لیکن اب اس کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہے. اب نہ کوئی نبی آنے والا ہے, نہ کوئی رسول آنے والا ہے, نہ کوئی پیغمبر آنے والا ہے, نہ کسی کے پاس جبریل علیہ السلام اللہ کی جو ہے وحی لے کر کے آنے والے ہیں. اب اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ مردود ہوگا,
ناقابل قبول ہوگا اور اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کذاب اور دجال میں اس کا شمار ہوگا، اور ایسے لوگوں کو کہہ دیا جائے گا کہ بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو اور تمہارے جھوٹے ہونے پر اللہ کی کتاب گواہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تمہارے جھوٹے ہونے پر شہادت دے رہی ہیں، جیسا کہ بعض جھوٹوں نے اس طرح کا دعویٰ کیا اور چنانچہ وہ مرنے سے پہلے ہی اسی زندگی میں مردود ٹھہرے۔ بہرحال آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کتنے بہت سارے لوگوں نے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی بہت مشہور ہے کہ جس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اسی دنیا میں اس کا کیا انجام ہوا، کس قدر رسوا ہوا اور کیسے اس کا برا خاتمہ ہوا، کیسے اس کی بری موت ہوئی اور کس طرح سے مباہلے ہوئے علماء کرام سے اور کیسے وہ بھاگا پھرا، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ تو بہرحال یہ سب میں جائے بغیر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت اور رسالت کا جو واقعہ ہوا اور جبریل علیہ السلام جس طرح سے وحی لے کر کے آئے اور جب ورقہ بن نوفل کے پاس گئے جو کہ اس سے پہلے کی کتابیں پڑھا کرتے تھے اور حسب توفیق الہی وہ انجیل لکھا کرتے تھے، ان سے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنو اور بتاؤ کہ یہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور اگر کاش میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تو انہوں نے اس وقت کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو اس سے پہلے آیا تھا، یعنی پہلے نبوت اور رسالت کا سلسلہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلے نبی نہیں تھے، آپ سے پہلے بھی انبیاء آ چکے تھے، رسول آ چکے تھے، اور قرآن پاک میں اس بات کا ذکر ہے، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی انوکھا یعنی نیا نہیں رسول ہوں کہ مجھ سے پہلے رسول نہ آئے ہوں، مجھ سے پہلے رسول آ چکے ہیں۔ البتہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اور رسالت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو چکا ہے، اور اس طرح سے وہ تعلیم اور شریعت بھی آپ پر مکمل ہو چکی ہے، اس لیے آنے والی نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں صریح طور پر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے۔ اور جب دین مکمل ہو جاتا ہے یا کوئی چیز جب مکمل ہو جاتی ہے، مکمل ہونے کے بعد اگر اس میں کچھ اضافہ کیا جائے گا تو اضافہ وہ بڑھ کر ہوگا، زیادتی ہوگی، اور اگر کمی کی جائے گی تو نقص ہوگا۔ تو اس لیے اب اس شریعت میں نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے، کسی چیز کی گنجائش نہیں، کمی بیشی کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ جہاں تک محفل میلاد کا تعلق ہے، آپ یہ نقطے سن چکے ہیں اور یہ ورقہ آپ سب کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اس میں چند سوالات اٹھائے گئے ہیں، اس ورقے میں چند سوالات اٹھائے گئے ہیں جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ میرے بھائیوں اگر محفل میلاد برحق ہے تو ان سوالات کا کیا جواب ہے۔ ایک طرح سے سوالات اور نقطے ہیں، اور ہر نقطے پر اگر تفصیلی بیان کیا جائے تو پوری تقریر ہو سکتی ہے۔ ہر نقطہ اس میں اتنا قیمتی ہے کہ ہر نقطے پر ایک مفصل تقریر ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اس میں پہلا نقطہ دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شریعت کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی چیز کی پیروی کیجئے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، یعنی آپ اپنی طرف سے اس دین میں کوئی اضافہ نہ کیجئے۔ آپ بتائیے کہ جب خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس دین میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کریں، کچھ چیز بڑھا لیں یا گھٹا لیں، تو بعد والوں کو اختیار دیا جا سکتا ہے؟ جب اللہ کے نبی کو اختیار نہیں تو بعد والوں کو کیسے اختیار ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اگر آپ کوئی چیز گڑھ کے ہمارے بارے میں کہہ دیں تو ہم انہیں پکڑ لیں گے اور ان کی رگے گردن کاٹ دیں گے۔ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ کے کہہ دیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں منظور ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا، آپ کو یوں ہی چلتے پھرتے نہیں چھوڑے گا، آپ کو سزا دے گا اور دنیا ہی میں سزا دے گا۔ تو میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں تھا تو بعد والوں کو اختیار کہاں سے دیا جا سکتا ہے کہ وہ اس میں بڑھائیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، ہم نے آپ کو ایک شریعت دی ہے، آپ اس شریعت کی پیروی کیجئے ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ گویا چیز دو چیزیں ہیں، ایک طرف اللہ کی شریعت ہے جس کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، اور ایک طرف جاہلوں کی خواہشات ہیں جس سے روکا گیا ہے۔ جو چیز اللہ کی شریعت ہوگی
وہ علم کی بنیاد پہ ہوگی، بصیرت کی بنیاد پہ ہوگی، اور جو چیز اللہ کی شریعت کے خلاف ہوگی وہ جہالت کی بنیاد پر ہوگی، خواہشات کی بنیاد پر ہوگی۔ اس لیے خواہشات نفس اور علم دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا شریعت کو پیچھے چلو، خواہشات کے پیچھے مت چلو۔ تو میرے بھائیو، ہر مسئلے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ شریعت کا ہے یا یہ مسئلہ کسی کی رائے ہے، کسی کی خواہش ہے، کسی کی سیاست ہے، کسی کا ذہنی اپج ہے، کسی کی فکری جو ہے تخلیق ہے، کیا ہے یہ؟ اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے، اللہ کی شریعت میں ہے، تب تو وہ شریعت کا حصہ ہے، اس کی پیروی کریں گے۔ لیکن اگر اس کے برخلاف اور کوئی چیز ہوگی تو اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ کہا جائے گا کہ خواہشات نفس میں ہے، جسے رد کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، خواہشات نفس کو اپنانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ جگہ جگہ خواہشات کا جو ہے ذکر کیا گیا قرآن پاک میں، اور کہا گیا کہ خواہشات کو چھوڑ دو، خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنی خواہشات ہی کی عبادت کر رہے ہیں، اپنی خواہشات ہی کے پیچھے چل رہے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کے قریب نہیں جانا ہے، بلکہ ہم کو اللہ کی شریعت پہ چلنا ہے، اللہ کے دین پہ چلنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم کو پہنچی ہے، وہی اللہ کا دین ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہیں اللہ کا دین پہنچانے میں ہم تک، اللہ کا دین ہم تک پہنچانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہیں، لیکن اللہ کی عبادت میں آپ واسطہ نہیں۔ اب کوئی کہے کہ نہیں آپ ایک واسطہ ہیں تو دوسرا واسطہ بھی، کبھی ایک آدمی ایک چیز میں واسطہ ہوتا لیکن دوسری چیز میں واسطہ نہیں ہوتا، آپ اپنی زندگی کے معاملات میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین پہنچانے میں واسطہ ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کی شریعت پہ عمل کرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے میں، اللہ سے دعا کرنے میں، اللہ سے ڈرنے میں، اللہ پہ بھروسہ کرنے میں، اللہ سے مدد طلب کرنے میں، اور اللہ کی عبادت کی جو صورتیں ہیں ساری صورتیں اختیار کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے واسطہ نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بات، اس کی پیروی کرو۔ اتبعوا ما انزل الیکم، جو نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ دوسرے راستوں پہ نہ جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے کہ شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، ثواب کے کاموں میں ہم وہی چیز اپنائیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر ہم کو ملا ہے۔ جیسا کہ شیخ نے اور تفصیل سے بتایا کہ بہت ساری آیات میں، بہت ساری احادیث میں جو ہے اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، بدعت سے روکا گیا ہے، اور شریعت کی مخالفت سے روکا گیا ہے، اور جو ہے جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرایا گیا ہے، ان کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو بہرحال ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ شریعت کی پیروی کریں۔ اب جب شریعت کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے تو میرے بھائیوں، میلاد کے تعلق سے بھی ہم جائیں گے، دیکھیں گے کہ شریعت میں کیا ہے۔ کیا کبھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا آپ کے صحابہ کرام نے، یا خلفائے راشدین نے، یا ائمہ دین نے، یا صحابہ اور تابعین نے، یا سلف صالحین نے، بزرگان دین نے، معتبر اور بزرگان دین نے، کیا کبھی 12 ربیع الاول کو کوئی ایسا خاص عمل کیا ہے جو باقی دنوں سے مختلف ہو؟ دیکھیں گے کہ خاص 12 ربیع الاول کو کیا ان لوگوں نے کوئی ایسا خاص عمل کیا ہے جو باقی دنوں سے مختلف ہو؟ اگر ہم پوری تاریخ دیکھتے ہیں تو کہیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ اس تاریخ کو خصوصی طور پر کسی عمل کا اہتمام کیا گیا ہو۔ تو ظاہر بات ہے جب اس تاریخ پر خصوصی طور پر کسی عمل کا اہتمام نہیں نظر آتا، اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے اس دن کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور اس لیے ہمیں بھی اہمیت دینا درست نہیں ہے، کیونکہ نیکی کے وہ لوگ ہم سے زیادہ حریص تھے، ہم سے زیادہ وہ لوگ نیکی کے چاہنے والے تھے، ہم سے زیادہ وہ جو ہے نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے تھے، ہم سے زیادہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے تھے، ہم سے زیادہ وہ دین پر چلنے والے تھے، ہم سے زیادہ وہ دین کو سمجھنے والے تھے، ہم سے زیادہ وہ دین کے متبع تھے۔ اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ دین کا کوئی کام ہم کو سمجھ میں آئے جو ان کو سمجھ میں نہ آیا ہو۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو صحابہ کرام کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج دین نہیں ہو سکتا ہے، وہ آج دین نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ نہیں ملتا کہ کبھی کسی صحابی نے یا تابعی نے اس دن کوئی خاص کام کیا ہو اور جس کی وجہ سے اس دن کی خصوصیت معلوم ہوتی ہے۔ پھر میرے بھائیوں، یہ بات بھی ہے کہ آج تک امت میں اس بات پر اتفاق نہیں ہو سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی ہے۔
کوئی کہتا رمضان میں پیدائش ہوئی، کوئی کہتا ربیع الاول میں پیدائش ہوئی، پھر تاریخیں کون سی، کوئی کہتا 9 کو پیدا ہوئی، کوئی کہتا 12 کو پیدا ہوئی، کوئی کہتا 18 کو پیدا ہوئی. مختلف جو ہے رائے کیوں ہیں؟ یہ رائے اس وجہ سے ہیں کہ اس تاریخ کو محفوظ کرنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا. اگر اس تاریخ کا کوئی شرعی حکم ہوتا، اس کے ساتھ متعلق ہوتا اور شریعت کے کسی کام سے اس کا تعلق ہوتا تو ظاہر بات ہے اس تاریخ کی حفاظت کی جاتی، اسے یاد رکھا جاتا اور اس پر عمل کیا جاتا. پھر میرے بھائیوں یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ اگر ہم مان لیں کہ صحیح طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول ہی کو پیدا ہوئے، مان لیتے ہیں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، تو 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی تو ہوئی ہے کہ وفات کسی اور دن ہوئی ہے. وفات کے بارے میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی ہے. وفات کا غم زیادہ اہم ہے یا پیدائش کی خوشی زیادہ اہم ہے؟ وفات کے غم کے بارے میں تو صحابہ کرام ایسا کہا کرتے تھے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن مدینہ میں اندھیرا چھا گیا. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم لوگوں کی حالت ان بکریوں جیسی ہو گئی تھی جو ساون کے مہینے میں ٹھنڈی رات میں جبکہ سخت بارش ہو رہی ہو اور سخت اندھیرا چھایا ہوا ہو، اس وقت ان بکریوں کی جو حالت ہو جاتی ویسی ہو گئی تھی. سہمے سہمے، ڈرے ڈرے، گھبرائے گھبرائے، پریشان حال، کسی کو کچھ سوجھتا نہیں تھا. یہاں تک کہ بعض لوگوں کے ہوش و حواس جواب دے چکے تھے، بعض لوگوں کو سلام کیا جاتا تو سلام کا جواب نہیں دے سکتے تھے. اور یہ غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم اتنا شدید تھا اور اس بات کا احساس خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا. اس لیے آپ کی بعض احادیث میں جس کو علماء حدیث نے صحیح قرار دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جب کسی پر کوئی بڑی مصیبت آئے تو وہ میری وفات کی مصیبت کو یاد کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی مصیبت اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اس کے یاد کرنے سے اپنی جو ساری مصیبتیں ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت کا پہاڑ ہماری مصیبتوں کو رائی اور ذرہ بنا دیتا ہے. تو میرے بھائی اتنی بڑی مصیبت ہم اس کو چھوڑ کر کے خوشی میں لگ جائیں، قوالیاں سننے میں لگ جائیں، قمقمے جلانے میں لگ جائیں، لائٹنگ کرنے میں لگ جائیں اور اس طرح سے دوسری ساری خرافات کرنے میں لگ جائیں اور وفات کا غم بھول جائیں. اور بعض لوگ تو میرے بھائیوں کہتے بھی ہیں 12 وفات، کیا بولتے ہیں 12 وفات منانے جا رہے ہیں. کوئی کہتا ہے عید میلاد منانے جا رہے ہیں اور کوئی کہتا ہے 12 وفات منانے جا رہے ہیں. ابھی یہ بھی فیصلہ نہیں ہو پایا کہ 12 وفات منا رہے ہیں کہ عید میلاد منا رہے ہیں. عام طور پر اہل بدعت میں یہ فیصلہ نہیں ہو پایا کرتا ہے. اہل بدعت آپس میں تردد میں رہتے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا. اسی لیے بعض لوگ جب چلہ پہ نکلتے ہیں تو بولو کس لیے جا رہے ہیں؟ تبلیغ کرنے جا رہے ہیں. ارے بھائی تبلیغ کرنے جا رہے ہو تو آپ کو علم ہونا چاہیے نا. تو بول رہے نہیں سیکھنے جا رہے ہیں، سیکھنے جا رہے ہیں. بولے سیکھنے جا رہے ہو تو کسی عالم کے پاس جانا چاہیے نا، کہ نہیں اپنا ایمان بڑھانے جا رہے ہیں. تو ان کو خود نہیں پتہ ہے کہ وہ سیکھنے جا رہے ہیں کہ سکھلانے جا رہے ہیں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اصل میں اہل بدعت جو ہے جب کسی چیز میں لگتے ہیں تو چونکہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہے ہی نہیں، وہ بصیرت کی بنیاد پہ ہے ہی نہیں، جبکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہوتے ہیں وہ بصیرت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے هذه سبیلی، یہ ہمارا راستہ ہے، ہمارا راستہ کلیئر ہے، یہ راستہ ہے ہمارا. ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اپنی طرف نہیں بلاتا، اپنی ذات کی طرف نہیں، اپنی جماعت کی طرف نہیں، اپنی قوم کی طرف نہیں، اپنی پارٹی کی طرف نہیں، اپنے امام کی طرف نہیں، اپنے امیر کی طرف نہیں، اپنے قبیلے اور خاندان کی طرف نہیں، اپنے ملک کی طرف نہیں. کس کی طرف؟ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اور کیسے بلاتا ہوں اللہ کی طرف؟ ایسے نہیں کہ جیسے سمجھ میں آئے بلا لو. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی بصیرت پر ہوں اور میرے پیروکار بھی بصیرت پر ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے پیروکار یہ بصیرت پہ ہوتے ہیں. بصیرت کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ بصارت آپ لوگوں نے سنا ہے. بصارت آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں اور بصیرت دل سے دیکھنے کو کہتے ہیں. بصارت آنکھوں کا دیکھنا اور بصیرت دل سے دیکھنا. اور دل سے دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ علم، یقین، ایمان، سوجھ بوجھ، اس کا نام بصیرت ہے. تو جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ علم کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، فہم کے ساتھ اور اس بات کے ساتھ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں، پورے انشراح صدر کے ساتھ. ہمیں شک نہیں ہوتا، ہمیں تردد نہیں ہوتا کہ اپنی بات بدلتے رہیں بار بار، بلکہ ہم پورے یقین کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا میرے بھائیوں
کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی تو 12 ربیع الاول کو ہے، تو ہم وفات کا غم بھول کر کے خوشی کے جشن میں کیسے لگ جاتے ہیں؟ ہمیں اس پر جو ہے کبھی غور کرنے کی کبھی توفیق ہوئی، کبھی غور کرنے کی توفیق ہوئی کہ ہم کیسے پیدائش کی خوشی اور وفات کے غم کو کیسے جمع کریں؟ پھر میرے بھائیوں، بھی کچھ وقت ہے نا شیخ، پھر میرے بھائیوں یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کو کیا کہا جاتا تھا؟ عبداللہ کے بیٹے محمد، عبداللہ کے بیٹے محمد پیدا ہوئے۔ اور جب آپ 40 سال کے ہوئے اور جبریل علیہ السلام اللہ کی وحی لے کے آئے تو آپ کے لیے کیا نام آیا؟ اللہ کے رسول محمد۔ عبداللہ کے بیٹے محمد تھے تو جیسے کوئی ابو طالب کے بیٹے علی تھے یا کسی کے بیٹے کوئی تھے، ویسے آپ بھی انہی لوگوں کے ساتھ تھے۔ یہ اور بات تھا کہ آپ کے کردار کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کی سچائی کی وجہ سے، آپ کی امانت داری کی وجہ سے جو اعلیٰ انسانی اخلاق پائے جاتے ہیں ان کی بنیاد پہ آپ کی تعریف تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی خاص مقام دیا ہو، کوئی خاص مرتبہ دیا ہو، کب سے شروع ہوا؟ نبی بنائے جانے کے بعد سے شروع ہوا، بعثت کے بعد سے شروع ہوا، قرآن پاک کے نزول کے بعد سے شروع ہوا، آپ پر جبریل کے علیہ السلام کے آنے کے بعد سے شروع ہوا۔ تو یہ وقت اصل میں یہ وقت اس سے زیادہ اہم ہے۔ پیدائش سے زیادہ اہم کون سا وقت ہے؟ نبی بنائے جانے کا وقت، اور جس کو قرآن پاک میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا اہل ایمان پہ احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنانچہ یہ فرمایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پہ احسان کیا جب انہی میں سے ایک شخص کو اپنا رسول بنایا۔ تو یہ اللہ کا احسان تھا، اور یہ وقت اس سے زیادہ قیمتی اور اس سے زیادہ اہم تھا پیدائش سے زیادہ۔ تو اگر میرے بھائیو جشن ہی کسی دن بنانا ہوتا تو وہ پیدائش کے دن سے زیادہ نبی بنائے جانے والا دن یا رسول بنایا جانے والا دن زیادہ اہم تھا کہ اس دن کو جو ہے جشن کا دن مانا جاتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ نبی بنائے والے جشن نبوت یا جشن یوم نبوت کہیں منایا جاتا ہے؟ کوئی مناتا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، کہیں چلو ایک جشن اور بڑھا لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو کام ہی کیا ہے، ارے یہ نہیں تھا یہ بھی منا لیں گے، کیا بات ہے؟ کہہ دیں گے ایک جشن منا لو پیدائش کا، پھر ایک جشن منا لو جوانی کا، پھر ایک جشن منا لو جو ہے نبی بنائے جانے کا، پھر ایک جشن منا لو معراج کا، پھر ایک جشن منا لو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی کا، پھر فلاں بیوی سے شادی کا 11 بیویاں ہوئی، ہر شادی پہ ایک جشن منا لو، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کی برسی منا لو، اور اس کے بعد میں پھر آپ جو فتوحات جو فتح بدر کا جو فتح ہوا اس پہ جشن منا لو، پھر جب فتح مکہ کیا گیا اس پہ جشن منا لو، پھر جب آپ نے حجۃ الوداع کیا تو اس پہ جشن منا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب خاص فتوحات آئے، جب بعض بادشاہوں نے تحفے بھیجے اس موقع پر جشن منا لو، جب کوئی قبیلہ آیا اور بلا کسی محنت کے بلا کسی لڑائی کے پورا قبیلہ ایک ساتھ مسلمان ہو گیا، یہ خوشی کا دن تھا، اس پہ جشن منا لو، تو جشن کی پھر کمی نہیں رہ جائے گی، اور پھر جو ہے حلوہ کھانے کے لیے اور گوشت کھانے کے لیے بہت سارے مواقع بن جائیں گے۔ تو بہرحال جو ہے کچھ لوگ اس طرح کے مواقع تلاش کرتے رہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا دین وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم پر نازل کیا ہے۔ اور اگر میلاد منانا یہ اللہ کے دین کا حصہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ضرور نازل کیا ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور آپ کے صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل کیا ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ باقی کوئی جشن جو ہے کوئی جشن ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں دیتا اور نہ کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے۔ پھر میرے بھائیوں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، ایک نقطہ اس پہ بھی غور کرتے ہیں کہ بہت ساری قومیں جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جن کو نصرانی کہا جاتا ہے، یا وہ لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں جبکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والے نہیں، اس لیے عیسائی کہنا ان کو درست نہیں ہے، وہ لوگ صلیب پرست ہیں، وہ نصرانی ہیں۔ تو صلیب پرست اور نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت ساری قومیں جب سے ہمارے ہندوستان میں ہندو اپنے رام کا جنم دن مناتے ہیں، جنم اشٹمی مناتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان اسی کو دلیل بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ارے ساری قومیں اپنے بڑوں کا دن منائیں، جشن منائیں، ہم لوگ نہ منائیں، وہ اس کو دلیل بناتے ہیں، جبکہ یہ خود ان کے خلاف دلیل ہے، یہ ان کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ ان کے خلاف دلیل ہے۔ کیسے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کی سیدھ میں ہوتا ہے
वैसे तुम भी उन्हीं जैसे चलने की कोशिश करोगे। वो लोग 71 और 72 फ़िरक़े में बटे तो तुम लोग 73 फ़िरक़ों में बट जाओगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पैरवी से मना किया। और आपने तहज़ीरन डराते हुए ये भी कहा, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो किसी कौम का तरीक़ा इख्तियार करे उसका अंजाम भी उन्हीं के साथ होगा। तो हमको तो रोका गया है, अगर वो करते हैं तो हम ना करें। अगर वो अपने बड़ों का दिन मनाते हैं, अगर वो अपने बड़ों की जश्न पैदाइश मनाते हैं, अगर वो अपने बड़ों का जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, मिलाद मनाते हैं, तो हमको तो रोका गया है कि उनके तरीक़े पे ना चलें। तो हम उनके तरीक़े को इख्तियार करके उसी को दलील बनाएं तो शरीयत से नादानी की इससे बड़ी और बात कौन सी हो सकती है। मेरे भाइयों, इससे तो हमें रोका गया है। इसी तरह से मेरे भाइयों, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाद ख़ुद नहीं मनाया और आपके सहाबा ने नहीं मनाया, खुलफ़ाए राशिदीन ने नहीं मनाया, ताबईन ने नहीं मनाया, आखिर ये आया कहाँ से? कहाँ से आया? आसमान से तो टपकेगा नहीं, जाहिर बात है कोई शुरू करेगा। किसने शुरू किया? कोई जानता है भाई किसने शुरू किया? या आपके पर्चे में लिखा हुआ है और आप तारीख़ की किताब पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा कि मिस्र में एक हुकूमत कायम हुई थी जिन लोगों का दावा था कि वो फ़ातिमी हैं। वो अपने आप को कहते थे फ़ातिमीयीन, यानी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की नस्ल से कहते थे अपने आप को, लेकिन वो इस दावे में झूठे थे, कज़्ज़ाब थे। उनका ना फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से कोई ताल्लुक़ था और ना फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के दोनों बेटे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कोई ताल्लुक़ था, ना उनकी नस्ल से कोई ताल्लुक़ था। ये लोग जो है यहूदियों की औलाद थे और इन लोगों ने दीन को खिलौना बना रखा था। ये अहले बिदात थे। इन लोगों ने कुल 6 ईदें ईजाद की। इस्लाम में कितनी ईदें हैं? 2 ईदें हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। लेकिन इन बदबख्तों ने 6 ईदें ईजाद की। मिलादुन नबी, मिलाद अली, मिलाद फ़ातिमा, मिलाद हसन, मिलाद हुसैन और मिलाद बादशाह। जो उनका बादशाह था, जो उनका हाकिम था, उसकी भी वो मिलाद मनाते थे। ज़ाहिर बात है अगर सिर्फ़ अपने बादशाह का मिलाद मनाते तो शायद लोगों का साथ नहीं मिलता, है ना। कभी कभी एक गलत चीज़ मनवाने के लिए 2-4 चीज़ें सही डाल दी जाती हैं। आदमी धोखे में जा रहे, ये तो सही, ये तो सही, ये तो। किसको नहीं है मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? और किसको नहीं है मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलो औलाद से? आपकी बेटी फ़ातिमा से कोई सुन्नी मुसलमान ऐसा नहीं कह सकता है कि हमें मोहब्बत नहीं। और उनके मोहब्बत के जो तकाज़े हैं वो अपनी ताकत भर वो करने की भी कोशिश करेगा, अदा करने की कोशिश करेगा। तो जब जो है उन लोगों ने ये चीज़ें रिवाज दी तो बहुत सारे लोग धोखे में आ गए और बहुत सारे अहले सुन्नत भी इन अहले बिदात के पीछे चले गए। हालांकि अगर हम अहले सुन्नत हैं तो हमें अहले बिदात के पीछे जाना चाहिए? हरगिज़ नहीं जाना चाहिए। हमें सुन्नत को अपनाना चाहिए और सुन्नत के तरीक़े पर चलना चाहिए। इसी तरह से मेरे भाइयों, क्या मोहब्बत का हक़ ईद मिलाद मनाने से अदा हो जाएगा? जो है मुबर्रज़ सेंटर में प्रोग्राम हुआ था और बहुत सारे मशाइख ने बताया था कि मोहब्बत क्या है और मोहब्बत की अदायगी कैसे होगी। तो अगर कोई ये समझता है कि एक दिन साल में मिलादुन नबी मना लेने से मोहब्बत का हक़ अदा हो जाता है तो ये नादानी की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हक़ अगर आप अदा करना चाहते हैं तो आप पर ईमान लाएँ, आपका कलमा पढ़ें, आपके दीन को सीखें, आपकी पैरवी करें। आप देखिए कितने अफसोस और ताज्जुब की बात होती है। एक आदमी जो सीधे से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ पाता सीधे से, और मिलाद के जुलूस में सबसे आगे रहता है। कलमा नहीं पढ़ने आता और कलमा पढ़ लेता है तो माना नहीं जानता, लेकिन मिलाद के जुलूस में सबसे आगे। 5 वक्ता सलात नहीं पढ़ता जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है। 5 वक्त की सलात हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। कलमा पढ़े सलात वाजिब होगी, फ़र्ज़ हो गई। आप 5 वक्त की सलात नहीं पढ़ता लेकिन मिलादुन नबी के जुलूस में सबसे आगे रहता है। दिन भर लगाता है उसमें, बल्कि कई दिन तैयारियों में भी लगा रहता है। फ़र्ज़ ज़कात अदा नहीं करता, अल्लाह ने उसे माल दिया है, वो ज़कात अदा कर सकता है, लेकिन फ़र्ज़ ज़कात अदा नहीं करता। लेकिन अपनी गाड़ी, अपनी कार, अपना ट्रैक्टर, अपना ट्रक और सारी चीज़ें सब वक्फ़ कर देता है मिलादुन नबी के जुलूस के लिए। सबको ले जाता है, जो है औरतों मर्दों का बेपर्दा मेल जोल भी होता है उसमें, सब लेके जाता है, वहाँ पहुँच जाता है और ये समझता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हक़ अदा कर। असल में क्या होता है, जब दीन से सही रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता है तो हम लोग चाहते हैं कुछ रस्में ईजाद कर लें और उन रस्मों को पकड़ के दीनदार बने रहें, है ना।
جب صحیح دین سے رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے تو ہم کچھ رسمیں ایجاد کر لیتے ہیں اور انہی رسموں کو پکڑ کے دیندار بنے رہتے ہیں. نہ 5 وقتہ صلات پڑھیں گے، نہ فرض زکوٰۃ ادا کریں گے، نہ صوم رمضان کی پابندی کریں گے، نہ جو ہے طاقت رہے گی اس کے باوجود حج نہیں کرنے آئیں گے، اور بہت ساری چیزیں جو اللہ کے فرائض اور حدود ہیں ان کی پابندی نہیں کریں گے، اور میلاد کی مجلس میں آگے بڑھے رہیں گے، شبرات کا حلوہ جو ہے بانٹنے میں، شب برات کے حلوے میں آگے رہیں گے، اور دوسری چیزوں میں آگے رہیں گے، اور اس طرح سے سب سے بڑے دیندار بنے رہیں گے. ارے فلاں صاحب نے تو اپنی ساری گاڑی اور فلاں اپنی ساری چیزیں لگا دی تھیں اور سب سے بڑا چندہ دیا تھا، ممبر سے اعلان ہوگا، لاؤڈ اسپیکر سے اعلان ہوگا، اور جو ہے ٹرک پہ جو لوگ کھڑے ہو کے وہاں سے اعلان کریں گے، دنیا بھر کے اعلانات آئیں گے اور کہیں گے کہ بھائی وہ تو بہت بڑے دیندار ہیں. حالانکہ اصل دین جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس دین سے اس آدمی کا کوئی تعلق نہیں رہتا ہے. اگر واقعی اسے اللہ سے محبت ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو اللہ کے دین کو سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. پھر میرے بھائیوں، کچھ لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن اس لیے مناتے ہیں تاکہ یہ یادگار رہے، لوگ بھول نہ جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگاریں نہیں بنائی ہیں اور لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی بھول جانے والے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، یعنی ہم نے آپ کی اتنی یادگار قائم کر دی ہیں کہ بھولنے کا سوال ہی نہیں ہوتا. اذان ہوتی ہے، مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ کا نام بھی پکارا گیا محمد، آپ کا پیغام بھی بتایا گیا کہ آپ اللہ کی عبادت کو اس دنیا میں قائم کرنے کے لیے آئے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ذریعے، اور آپ کا مقام بھی بتایا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اشہد ان محمد. تو آپ کے نام کا بھی اعلان ہوتا ہے، آپ کے مقام کا بھی اعلان ہوتا ہے، آپ کے پیغام کا بھی اعلان ہوتا ہے. کون بھلائے گا آپ کو؟ اور ایسا نہیں، آپ غور کریں میرے بھائیوں، تو 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس وقت دنیا کے کسی کونے میں اذان نہ ہو رہی ہو. آپ دیکھتے ہیں دنیا زمین گول ہے اور مختلف جگہوں پر مختلف آبادیاں ہیں، مختلف جگہوں پر مختلف آبادیاں ہیں. جب ایک جگہ وقت صلات کا وقت سورج کے حساب سے ہے، ایک جگہ جو ہے صلات کا وقت ختم ہو جاتا ہے، دوسری جگہ شروع ہوتا ہے، دوسری جگہ ختم ہوتا ہے، تیسری جگہ شروع ہوتا ہے، تیسری جگہ چوتھی جگہ شروع ہوتا ہے. اسی لیے موبائل فون کرتے ہوئے آپ احتیاط کرتے ہیں، ارے یار وہاں صلات تو نہیں ہو رہی، اس وقت آپ مکہ فون کرنا چاہ رہے ہیں، مکہ میں صلات تو نہیں ہو رہی، تو یہاں صلات ختم ہو جاتی ہے اور وہاں صلات ہو رہی ہوتی ہے، وہاں صلات ختم ہو جائے دوسری جگہ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے 24 گھنٹے میں کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے جبکہ دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں اذان نہ ہو رہی ہو اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان نہ کیا جا رہا ہو. ایسا نبی کہ دن بھر میں 5 مرتبہ مسجد کے میناروں سے، بلکہ دن کے 24 گھنٹے میں ہر وقت جس کا نام بلند آواز میں پکارا جا رہا ہو، سال میں ایک دن اس کا یادگار منا کے اس کی یادگار آپ بنانا چاہتے ہیں؟ یہ تو ناقدری ہے، یہ تو ناقدری ہے. اور پھر صرف اذان میں نہیں میرے بھائیو، اذان کے بعد پھر اقامت بھی تو ہوتی ہے، اقامت میں بھی آپ کا نام لیتے ہیں. خطبہ میں جب خطیب خطبہ دینے کے لیے چڑھتا ہے اس میں بھی نام لیتے ہیں. آپ صلاح پڑھتے ہیں، صلاح میں تحیات میں بیٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ تحیات میں پڑھتے ہیں. پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. پھر درود بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر میرے بھائیوں ایک سوال درمیانی میں آ گیا، اسی سے متعلق ہے. کسی بھائی نے لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیسے کریں؟ کیا مشاعرے کے ذریعے تعریف نہیں کی جاتی؟ تو کیا محفل میلاد میں یہ چیزیں نہیں ہیں؟ یہ سوال 1 ماہ کا ہے، برائے کرم وضاحت کریں. خود آپ نے لکھ دیا کہ 1 ماہ کا ہے، یعنی 1 ماہ تک اس پر بیان کیا جا سکتا ہے، یہ ایسا سوال ہے اور چند منٹ میں آپ اس کا جواب چاہتے ہیں. مشاعرے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا شعروں کے ذریعے منع نہیں ہے، یہ آپ مسئلہ سن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر صحابہ کرام تھے. حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ آپ کے شاعر تھے، اور دوسرے صحابہ کرام جو ہے بہت سارے جو آپ شاعری کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا. البتہ اگر شاعری میں بالغ سمجھ بوجھ والا مکلف شخص غلطی کرے اسے روکا جائے گا، اور غیر مکلف بھی غلطی کرے تو اسے بھی روکا جائے گا.
مکلف میں نے اس لیے کہہ دیا تاکہ یہ جانے کہ جو غیر مکلف کو بھی روکا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک شادی میں گئے تھے، کچھ بچیاں اشعار پڑھ رہی تھیں، ایک بچی اس میں کہتی ہے وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے اندر ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے گوارا کر لیا؟ نہیں، آپ اللہ کے نبی تھے، ناحق پہ آپ چپ نہیں رہ سکتے تھے۔ اگر کسی بات پہ آپ چپ رہیں وہ بات حق ہے، اسی کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ آپ ناحق پہ چپ نہیں رہ سکتے تھے۔ جیسے ہی اس بچی نے یہ شعر پڑھا، جبکہ وہ بچی تھی، غیر مکلف تھی، نابالغ تھی، چھوٹے بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں معاف ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ میں خرابی برداشت نہیں کی۔ شعر میں بہت ساری چیزیں گوارا کر لی جاتی ہیں جبکہ نثر میں گوارا نہیں کی جاتی ہیں، لیکن شعر ہونے کے باوجود، غیر مکلف کی طرف سے پڑھے جانے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کیا اور فوراً کہا دعی ھذا وقولی ما کنتی تقولین، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، اور بقیہ جو شعر پڑھ رہی تھی پڑھتے جاؤ۔ تو شعر پڑھو، مشاعروں میں پڑھو، مشاعرے شاعرات ہو تو میرے بھائی مت جاؤ۔ شاعرات برہنہ، بے پردہ اور گندے اشعار اور فحش پر ابھارنے والے اشعار اور جذبات کو برانگیختہ کرنے والے اشعار لے کر کے آتی ہیں، اس میں مت جاؤ، ان مشاعروں میں شرکت مت کرو جس میں شاعرات ہوتی ہیں۔ بلکہ آج تو لوگ کہتے ہیں یار شاعرات کو نہیں بلاؤ، مشاعرہ کامیابی نہیں ہوگا، تو مشاعرات کو بڑھ چڑھ کے آگے جاتے ہیں۔ نہیں، مشاعرے شاعرات ہو آپ شرکت نہ کریں، شاعروں کا مشاعرہ ہے آپ جائیں۔ لیکن میرے بھائیوں پھر شاعر لوگ کتنے ملحدانہ اشعار پڑھتے ہیں، کتنے ایمان کے خلاف پڑھتے ہیں، کتنے اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، کتنے دین اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اگر مشاعروں میں اس طرح کی بات ہو تو ان کے میں بھی شرکت نہ کرو، بائیکاٹ کرو ان کا۔ جب صحیح بات کہیں تو سنو، غلط بات کہیں مت سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، اور اہل حق اہل جرات کا یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ تو مشاعرے میں اگر اللہ کے نبی کی تعریف ہوتی ہے اور صحیح طور پہ تعریف ہوتی ہے تو قابل قبول ہے، اور اگر غلط تعریف ہوتی ہے تو اسے رد کر دیا جائے گا۔ تو محفل میلاد میں اگر صحیح تعریف ہو تو قابل قبول ہے، اور اگر غلط تعریف ہو تو اسے رد کر دیا جائے گا۔ قوالی میں اگر صحیح تعریف ہے تو قابل قبول، اور اگر غلط تعریف ہے تو اسے رد کر دیا جائے گا۔ نعت شریف میں اگر صحیح تعریف ہے تو قابل قبول، اور اگر غلط تعریف ہے، حد سے تجاوز ہے یا آپ کی شان میں گستاخی کی گئی ہے تو اسے رد کر دیا جائے گا۔ یہ کہیں بھی ہو، کسی بھی کلام میں ہو، تقریر میں ہو، نثر میں ہو، نظم میں ہو، کہیں بھی ہو، اگر حد کے اندر ہے، اس مقام کے اندر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا ہے، قابل قبول۔ اگر اس کے خلاف ہے یا تجاوز کر دیا جائے، حد سے اوپر بڑھا دیا جائے یا گستاخی کی جائے، دونوں ناقابل قبول ہے۔ نہ گستاخی قابل قبول اور نہ حد سے تجاوز قابل قبول، صرف وہ قبول ہے جو اللہ تعالیٰ کو قبول ہے۔ جیسا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ فرماتے تھے، آپ کے جب بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو آپ نے کیا کہا؟ القلب یحزن والعین تدمع وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُنُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا۔ آپ نے کہا کہ دل میں غم ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ابراہیم تمہاری جدائی پہ ہمیں سخت تکلیف ہے، لیکن ہم زبان سے وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ جو رب کی رضا کے خلاف ہو وہ زبان سے ہم کہہ نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اگر قوالیوں میں، اشعار میں اگر ایسی باتیں کی جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جی جزاک اللہ خیر، شیخ نے یہ نقطہ بتایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے، لکھنے والے کا ارادہ یہ ہے کہ محفل میلاد میں اشعار پڑھے جاتے ہیں اور آپ اشعار والی مجلس میں جانے سے روکتے ہیں، جبکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ مشاعرے میں جاؤ اور مشاعرے میں بھی اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ یہی شاید ہے بات۔ تو میں نے کہا کہ محفل مشاعرہ میں اگر صحیح چیز ہو تو جاؤ، نہیں صحیح ہو مت جاؤ۔ اور محفل میلاد میں عام مشاعرہ جب کوئی منعقد کرتا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ فلاں دن مشاعرہ ہوگا اور اس میں جانے میں اتنا ثواب ہے، کوئی کہتا ہے؟ مشاعرہ کرنے میں، مشاعرہ کو کوئی دین سمجھ کے نہیں کرتا، مشاعرہ کو دین سمجھ کے نہیں کرتا، اور محفل میلاد کو دین سمجھ کے کرتے ہیں، ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ بدعت اسی کو تو کہتے ہیں میرے بھائی، آج تک آپ نے بدعت نہیں سمجھا۔ بدعت یہ ہے کہ کوئی کام ثواب سمجھ کے کیا جائے، دین سمجھ کے کیا جائے، نیکی سمجھ کے کیا جائے۔ اگر ثواب اور دین اور نیکی سمجھ کے آپ کرتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی دلیل پیش کرو، اور اگر ایسے ہی عام سماجی بات کرتے ہو، کہتے ہو دین کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اسے کون روکے گا؟ دین کے خلاف جو بات ہوگی اس سے روکا جائے گا، اور جس کو دین سمجھ کے کیا جائے اس کا دین سے ثبوت ہونا ضروری ہے۔ میں نے جو سوال سمجھا، بھائی نے کہا ہے کہ بھائی محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ نبی کی تعریف ہوتی ہے، نبی کی شان بڑھائی جاتی ہے، تو ایسے مجلس میں جانے کو آپ بدعت کہتے روکتے ہیں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، جیسا کہ میں نے بتلایا تھا
नबी के तरीके को पकड़ो, साहब खुलफाए राशिदीन के तरीके को। आज के शुअरा से बड़े बड़े शुअरा उस ज़माने में मौजूद थे, बल्कि बसा औकात अल्लाह के रसूल हसन बिन साबित से कहते थे आओ शेर पढ़ो, आओ शेर पढ़ो। तो अगर महफिल मीलाद मुतय्यन करके 12 रबीउल अव्वल को शेर ही की शक्ल में नबी की तारीफ़ करना जायज़ होता तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उदबा शुअरा को रसूल अकरम बुलाते, आओ आज मेरा बर्थडे है, आज के दिन मैं पैदा हुआ हूँ, आओ महफिल मीलाद मुतय्यन करके मेरी तारीफ़ करो। हर चीज़ में शरीयत देखी जाएगी, नबी का तरीक़ा देखा जाएगा। अगर सहाबे किराम में से किसी एक सहाबी ने, यह भी मालूम होना चाहिए कि आखिरी सहाबी का इंतकाल 110 हिजरी में हुआ है, सन 11 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। आखिरी सहाबी का इंतकाल सन 110 हिजरी में हुआ है। सन 110 हिजरी तक सहाबे कराम ज़िंदा थे। सन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद से लेकर के सन 110 हिजरी तक क्या सहाबे कराम ने ईद मिलादुन नबी के मौके पर 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जश्न मुशायरा रचा, नबी की तारीफ़ की, ना आपके मौजूदगी में और ना आपके रुखसत होने के बाद। और जैसा कि शेख ने इशारा किया, बड़ी बड़ी भारी बात कि हमसे कहीं ज़्यादा वो नबी के पैरोकार और मोहब्बत करने वाले थे, हमसे कहीं ज़्यादा वो दीन के हरीस थे, दीन के लालची थे। अगर ज़र्रा बराबर इसका ताल्लुक़ दीन से होता तो ज़रूर हस्सान इब्न साबित जैसे शायर रसूल, जिनको ख़िताब मिला है शायर रसूल, वो आपकी मौजूदगी में भी 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते और शेर ऐसे कहते जिस पर आप उंगली नहीं उठा सकते थे। आज तो शेरों में क्या है, बहुत सारे लेना है हमें जो कुछ ले लेंगे, अल्लाह के पलड़े में वहदत के सिवा क्या है, लेना है हमें जो कुछ ले लेंगे, मोहब्बत से शिरक और कुफ्र से भरा हुआ मुशायरा करते हैं महफिल मिलाद में। और बहुत सारे लोग कहते हैं महफिल मिलाद में रसूल का जिक्र ही तो छेड़ा जाता है, क्या एक ही दिन रसूल का जिक्र छेड़ा जाएगा? रसूल की सीरत तो डेली पढ़ने की बात है। तो अगर महफिल मिलाद में रसूल की तारीफ़ ही की जाए, रसूल की तारीफ़ ही की जाए, तबलीग ही की जाए, तौहीद की दावत ही जाए, फिर भी महफिल मीलाद मनाना या मचाना या उसको कायम करना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शरीयत उतारी गई है उससे उसका सबूत नहीं मिलता है, चाहे आप नबी के पैगाम ही लोगों तक पहुँचाएँ। ये महफिल मीलाद के नाम पर किसी तरह का डेकोरेशन करना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से नहीं है, साहबे कराम के तरीक़े से नहीं है। यहाँ तक कि आप लोग कह रहे हैं हम हनफी हैं, आप लोग कहते हैं हम मालिकी हैं, आप लोग कहते हैं हम शाफ़ई हैं, आप लोग कहते हैं हम हम्बली हैं, आप लोग कहते हैं बोलो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मनाया, इमाम आज़म है, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मनाया ईद मिलादुन नबी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने मनाया, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मनाया। ये आइम्मा दीन है जिनके आप पैरोकार बने हुए हैं। जब इन लोगों जिनके पैरोकारी आप कर रहे हैं, इन लोगों ने नहीं बनाया तो कैसे मना रहे हैं? जैसा कि शेख ने बताया कि 5 मीलाद मनाया गया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 400 साल के बाद। ये तारीख भी जानिए जो लोगों ने ईजाद किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के कितने साल बाद? 400 साल के बाद यहूदियों की औलाद ने ईजाद किया था। लिहाजा इसका दीन से कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं मेरे भाइयों, चाहे उसमें मुशायरा, चाहे उसमें मना करके कुरान ही की तिलावत ही क्यों ना की जाए, इस तरह की कोई चीज़ शरीयत में नहीं। अगर आप इबादत करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आगे आप एक मूर्ति रख लीजिए, नमाज पढ़िए, आप कहिए मैं अल्लाह के नमाज पढ़ा, मूर्ति रखने नहीं दो, सही है। कब्र एक मज़ार है, आगे आप रखिए, कब्र पे जाइए, ज़ोहर पढ़िए, जायज़ होगा। हालांकि आप कहें मैं तो नमाज पढ़ा हूँ, भाई नमाज पढ़ना सही है ना, लेकिन उस जगह पे पढ़ना सही कि नहीं सही? इसलिए सुन्नत वक्त से भी मुताल्लिक है, टाइम से मुताल्लिक सारी चीज़ें। अगर कोई ये कहे आज जश्न ईद मिलादुन नबी है, सारे मुसलमान आकर के एक एक पारे के कुरान की तिलावत करेंगे, सारे लोग एक एक हदीस रसूल जो सही सनद से साबित हो जा करके सुनाएंगे, तब भी महफिल मिलाद अल्लाह के रसूल साबित नहीं है। इस दीन का बहाना लेकर के भी अल्लाह के रसूल साबित नहीं है। या तो कुरान की कोई आयत पेश करे, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक साल की कोई दलील पेश करे, या सहाबे कराम में से किसी का एक अमल कोई पेश करे, और अगर नहीं पेश करता है तो तौबा करे, क्योंकि ये बिदात है, ताल्लुक़ नहीं मेरे भाई। चाहे उसमें मुशायरा, चाहे उसमें मना करके कुरान ही की तिलावत ही क्यों ना की जाए, इस तरह की कोई चीज़ शरीयत में नहीं। अगर आप इबादत करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आगे आप एक मूर्ति रख लीजिए, नमाज पढ़िए, आप कहिए मैं अल्लाह के नमाज पढ़ा, मूर्ति रखने नहीं दो, सही है। कब्र एक मज़ार है, आगे आप रखिए, कब्र पे जाइए, ज़ोहर पढ़िए, जायज़ होगा। हालांकि आप कहें मैं तो नमाज पढ़ा हूँ, भाई
नमाज पढ़ना सही है ना, लेकिन उस जगह पे पढ़ना सही कि नहीं सही। इसलिए सुन्नत वक्त से भी मुताल्लिक है, टाइम से मुताल्लिक सारी चीज़ें। अगर कोई ये कहे आज जश्न ईद मिलादुन नबी है, सारे मुसलमान आकर के एक एक पारे के कुरान की तिलावत करेंगे, सारे लोग एक एक हदीस रसूल जो सही सनद से साबित हो याद करके सुनाएंगे, तब भी महफिल मिलाद अल्लाह के रसूल साबित नहीं है। इस दीन का बहाना लेकर के भी अल्लाह के रसूल साबित नहीं है। या तो कुरान की कोई आयत पेश करे, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक साल की कोई दलील पेश करे, या सहाबे कराम में से किसी का एक अमल कोई पेश करे, और अगर नहीं पेश करता है तो तौबा करे, क्योंकि ये बिदात है। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। अलबत्ता एक चीज़ है, बाज़ गांव ऐसे पाए जाते हैं, बाज़ जगहें बस्तियां ऐसी पाई जाती हैं जहाँ के मुसलमान इस्लाम के बारे में सिर्फ़ एक चीज़ जानते हैं, साल में मिलाद मना लेना कभी कभी। वो सिर्फ 12 रबीउल अव्वल ही को नहीं मनाते, जब भी उन्हें कोई दीनी मजलिस करनी होती है तो कहते हैं चलो मिलाद शरीफ है ना। जब भी दीनी मजलिस करनी होती है, साल के जिस महीने में भी करना हो, रमज़ान में भी करेंगे तो कहेंगे चलो मिलाद शरीफ करते हैं। तो अगर कहीं इस तरह की सूरत हाल हो और वहाँ आप अच्छे अंदाज में अपनी दावत पहुँचाना चाहते हैं, अगर आप कह देंगे कि मिलाद शरीफ ना मनाओ तो मजलिसें बंद हो जाएंगी, है ना। आप उसी मजलिस को खैर के लिए इस्तेमाल करें जो कि 12 रबीउल अव्वल के दिन नहीं कायम हुई है ना, 12 रबीउल अव्वल के दिन नहीं कायम हुई है, बल्कि वो किसी और दिन। वो बेचारा इस्लाम के बारे में सिर्फ यही जानता है कि जो मुसलमान हो उसे कभी ना कभी मिलाद शरीफ पढ़ना चाहिए। जैसे हिंदू समझते हैं कि जैसे अगर कोई हिंदू है तो ज़िंदगी में कभी ना कभी उसे कथा पढ़वाना चाहिए, है ना, कभी कथा पढ़वाना चाहिए। तो वो लोग जमा करके अपने पंडित को लाके कथा पढ़वाते हैं। तो ऐसे ही बाज़ मुसलमानों में भी यही चीज़ है कि वो समझते हैं कि अगर मुसलमान हो तो ज़रूर मिलाद शरीफ पढ़वा लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो आप कहें ठीक है भाई मिलाद शरीफ करो, मैं आता हूँ, मैं बयान करूँगा और फिर जाके आप बताएं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, आपका दीन क्या था, आपका मकाम क्या था, आपका मर्तबा क्या था, आपकी दावत क्या थी और हम लोग किस गफलत में पड़े हुए हैं। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो ये वहाँ किया जा सकता है बतौर हिकमत दावत और बतौर मसलहत दावत के और बतौर जो है अच्छे अखलाक के, और इस तौर पर कि उन लोगों को दीन की यही चीज़ मालूम है जिसको हम बतौर वसीला इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सही दावत पहुंचाने के लिए। ये सूरत है। वरना जैसा कि शेख ने बताया कि अगर 12 रबीउल अव्वल को मिलाद के नाम पर जो भी करेंगे वो उसको साबित होना चाहिए, सबूत के बगैर कुछ नहीं कर सकते। आगे चलते हैं मेरे भाइयों, वक्त तो काफ़ी गुजर चुका है, इस वक्त जो है प्रोग्राम एकदम ख़त्म होने का वक्त है। 2 मिनट में 2 नुक्ते जो और बाकी रह गए मैं उसे बता करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अगली बात यह चल रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दिन यादगार मनाना इसकी ना कोई ज़रूरत है, और अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगारें कायम कर दी हैं और आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया है। यादगार उसका मनाइए जिसको लोग भूल जाते हों, और जो लोग भूल जाते हों वो यादगार मनाए। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर दिन और बल्कि हर घड़ी याद रखते हैं, उन लोगों को ज़रूरत नहीं है कि साल में एक दिन यादगार मनाएं। आगे चलते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम फ़इन्नमा अना अब्दुन फ़क़ूलू अब्दुल्लाह व रसूलु। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे हद से आगे न बढ़ाना, जैसे मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को उनके मानने वालों ने हद से आगे बढ़ा दिया, उनको अल्लाह का बेटा बना दिया, उनको अल्लाह का टुकड़ा बना दिया, उनको 3 का तीसरा बना दिया। वैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बनाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं, और ये बहुत बड़ा मर्तबा है आपका, जिस मर्तबे से बढ़ा, देखिए मर्तबे से किसी को ऊपर बढ़ाना ये भी बेइज्जती है, और मर्तबे से नीचे गिराना ये भी उसकी तौहीन है। एक आदमी मुदीर नहीं, उसको जा करके आपको ए मुदीर, उसकी आप तारीफ़ कर रहे हो कि बुराई कर रहे हो, उसको मुँह चिढ़ा रहे हो आप। वो मुदीर नहीं और उसको आप मुदीर कहो तो उसको चिढ़ा रहे हो कि तू मुदीर नहीं है। एक हवलदार को जाके कहो दारोगा साहब, उसकी तारीफ़ करो कि उसको चिढ़ा रहे हो, उसको चिढ़ा रहे हो आप। तो जो मकाम नहीं है उस मकाम से ऊपर कर देना ये चिढ़ाना है, ये गुस्ताखी है, ये बेअदबी है। जो मकाम हो वही मकाम देना चाहिए। मकाम से नीचे करना भी बेअदबी और मकाम से ऊपर उठाना भी बेअदबी। जो जिसका मकाम है वो मकाम दे देना, यही उसकी इज़्ज़त है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमा अना अब्दुन फ़क़ूलू अब्दुल्लाह व रसूलु, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे अल्लाह का बंदा कहो, अल्लाह का रसूल कहो। मेरे भाइयों, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती सिफ़ात का, ज़ाती औसाफ़ का, जैसे ये बयान करना कि आपके बाल बड़े खूबसूरत थे, आपका चेहरा चाँद जैसा था, आपका शबाब बड़ा भरपूर था,
آپ کا بدن بہت قوی تھا اور اسی طرح سے آپ بڑے بہادر تھے اور آپ کا سرما ایسا تھا اور آپ کی پگڑی ایسی تھی اور آپ کا جبہ ایسا تھا اور آپ کی چال ایسی تھی اور وغیرہ وغیرہ جو آپ کے اخلاق اور اوصاف تھے، یا وہ خلقی ہوں یا خلقی ہوں یا خلقی ہوں، کیسے بھی ہوں، جو اسلاف آپ کے اوصاف تھے اس کو بیان کرنا، آپ کی سچائی کو بیان کرنا، آپ کی امانت داری کو بیان کرنا، یہ تو کتنے غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے جو ہے عبد المطلب کا وہ شعر جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ سفید، وہ گورا چٹا کہ جس کے چہرے کے وسیلے سے لوگ بارش مانگتے ہیں۔ یہ کس کا شعر ہے؟ عبد المطلب کا۔ عبد المطلب کا، یہ اسلام نہیں لائے تھے۔ وہ کہتے ہیں وہ گورا چٹا جس کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگ بارش مانگتے ہیں، یعنی ان کے اندر وہ روحانیت پائی جاتی ہے، وہ ان کی برکت لوگوں کو نظر آتی ہے کہ ان کو دیکھ کر کے لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اللہ سے واسطے کہ اے اللہ اپنے اس نیک بندے کے واسطے سے تو بارش عطا کر دے، یہ مانگتے ہیں۔ یہ تصور تھا واسطے اور میں جاہلیت میں اس تصور کا، اس واسطے کا تصور تھا۔ انہوں نے اپنے تصور کے مطابق کہا کہ وہ گورا چٹا سفید آدمی، وہ میرا پوتا کہ جس کے وسیلے سے لوگ پانی مانگتے ہیں، بارش مانگتے ہیں اور بارش ہوتی ہے، جو یتیموں کا ملجا ہے، مددگار ہے اور بیواؤں کو پناہ دیتا ہے۔ تو کیا عبد المطلب کو یہ کہہ دیں گے کہ اس شعر کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہ انہوں نے جو ہے جنت کا کوئی حصہ ان کو مل گیا، اس کی وجہ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے کتنے غیر مسلم ہیں، کتنے غیر مسلم ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن یہ تعریفیں کب کارآمد ہوں گی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے آپ کی صحیح تعریف ہو۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو یہ بھی فرمایا ہے کفار کے تعلق سے انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لا یکذبونک، یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن یہ ظالم یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، یہ آپ کے دین کو جھٹلاتے ہیں، یہ آپ کی شریعت کو جھٹلاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف صرف کرتے رہنا اور آپ کے دین کو نہ اپنانا، آپ کی شریعت کو نہ اپنانا، یہ انہی کفار کے طریقے پہ چلنا ہے۔ تو ایک اہل سنت کو، ایک مسلمان کو جو ہے ہمیشہ اہل ایمان کے طریقے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ بہرحال میرے بھائیو، آگے بھی چند نکات ہیں جو آپ کے پاس موجود ہے کہ میلاد کی مجلسوں میں بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، ناقابل بیان ہیں، جو ہے مرد اور عورتیں بے پردہ ملتی جلتی ہے، اسی طرح سے فضول خرچی ہوتی ہے، ریا اور نمود کا جو ہے لوگوں کو موقع ہوتا ہے، اسی طرح سے اس سے بھی بڑی بات کہ اس میں جھوٹی حدیثیں سنائی جاتی ہیں، جھوٹے قصے سنائے جاتے ہیں، اور اس سب سے بڑی بات جو کیا ہوتی ہے، ان مجلسوں میں شرک ہوتا ہے، ان مجلسوں میں شرک ہوتا ہے۔ بہت ساری مجلسوں میں یہ تصور ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں اور اس مجلس میں حاضر ہیں، تو یہ تو شرک ہے۔ اللہ کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اللہ کی طرح سے سننے والا، دیکھنے والا اور جو ہے سب کچھ جاننے والا بنا دیا، تو یہ بھی ان مجلسوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ساری برائیاں ہیں جو ان مجلسوں میں ہوتی ہیں، اس لیے ان مجلسوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، عید میلاد النبی کے بدعت ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے، منانے والوں کا بھی اور نہ منانے والوں کا۔ سب کہتے ہیں کہ میلاد النبی بدعت ہے، سب کہتے ہیں۔ ان سے بھی پوچھو کہو سنت ہے، کہیں گے نہیں، کہو بدعت ہے، کہیں گے ہاں۔ تو پوچھو بھائی بدعت ہے تو مناتے کیوں ہو؟ تو کہیں گے بدعت حسنہ ہے۔ کیا لائے نقطہ؟ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ کہتے ہیں ہر بدعت بری نہیں ہوتی، کوئی بدعت اچھی ہوتی ہے، کوئی بدعت جو ہے بری ہوتی ہے، اور میلاد النبی یہ اچھی بدعت ہے۔ مختصر جواب میرے بھائیو، تفصیلی جواب جاننا چاہیں تو بدعت کے موضوع پر بہت ساری کیسٹیں ہیں، اس کو سن لیں۔ مختصر جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، کل بدعت، کل کے کل بدعت ضلالت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور تم کہتے ہو نہیں بدعت کوئی حسنہ ہے کوئی سیئہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کی بات سچی، اللہ کے نبی کی بات مانے کہ آپ کی بات مانے؟ اللہ کے نبی تو کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، اور تم کہتے ہو نہیں کوئی بدعت اچھی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے، اور آپ بھی مانتے ہو کہ یہ بدعت ہے، اس لیے یہ بھی گمراہی ہے، لہٰذا اس سے توبہ کر کے کرنا چاہیے اور صحیح طریقے کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے دین اور شریعت کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق دے۔ آخر میں میرے بھائیوں یہ اعلان ہے جو انشاءاللہ چھپ کر کے آئے گا اور تقسیم ہوگا
ایک سمو الامیر محمد بن فہد بن جلوی آل سعود رحمہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا مقابلہ ہو رہا ہے جس میں تقریباً 2 لاکھ ریال کے انعامات ہیں. یہ جو ہے غیر سعودیوں کے لیے ہے، اجنبی لوگوں کے لیے جو عربی نہیں بولتے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ مقابلہ ہے. اور یہ مقابلہ 14/4/1430 کو جو ہے شروع ہوگا. یہ اسی مسجد میں ہوگا، جامع فیصل بن ترکی جو سینٹر کے بغل میں ہے. اگلے مہینے کی 14 تاریخ کو، یہ تیسرا مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول ربیع الثانی، اگلے مہینے کی 14 تاریخ کو یہ مقابلہ ہونے والا ہے. اور اس میں جو بھائی شرکت کرنا چاہتے ہیں، اس میں 3 طرح کا مقابلہ ہے. حفظ قرآن کا مقابلہ ہے جس میں پورا قرآن مجید جو حافظ ہیں قرآن مجید کے وہ لوگ حصہ لے سکتے ہیں. کوئی بھی جو ہے جو قرآن پاک کے پورے حافظ ہیں. پہلا انعام 2000 ریال، دوسرا انعام 1200 ریال اور تیسرا انعام 1000 ریال ہے. آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اور نام لکھانا ہے تو سینٹر میں نام لکھائیں، ہمارے احسا اسلامک سینٹر میں اس میں نام لکھا سکتے ہیں. ویب سائٹ کے ذریعے بھی نام لکھا سکتے ہیں. ویب سائٹ ہے www.musabaka.org. یہ ویب سائٹ ہے اور یہ چھپ کے انشاءاللہ پیپر آئے گا، تو اس کے ذریعے سے اپنا نام لکھائیں اور اس مقابلے میں حصہ لیں اور انعام حاصل کریں. دوسرا جو ہے حفظ قرآن کا مقابلے کا دوسرا حصہ مسلم، اس میں دعائیں یاد کرنا ہے 1 سے 50 تک دعائیں یاد کرنا ہے. اس میں پہلا انعام ہے 900 ریال، دوسرا انعام ہے 800 ریال اور تیسرا انعام ہے 600 ریال. اس کے بعد میرے بھائی اس میں عربی تقریری مقابلہ بھی ہے. عربی تقریری مقابلہ میں جو پہلا مستویٰ ہے اس میں 25 سال یا اس کے اوپر لوگ شریک ہو سکتے ہیں. اس میں پہلا انعام 1000 ریال ہے، دوسرا 600 ریال اور تیسرا 500 ریال. اور دوسرا مستویٰ جس میں 15 سال سے 25 سال کی عمر کے لوگ حصہ لے سکتے ہیں، اس میں پہلا انعام ہے 800، دوسرا انعام ہے 600 اور تیسرا 500 ریال. اور تیسرا مقابلہ تقریر کا، عربی میں تقریر کرنے کا، وہ 15 سال سے کم عمر کے بچوں کا ہے. اس میں 600 ریال پہلا انعام، دوسرا انعام 500 اور تیسرا انعام 400 ریال ہے. اس میں جو ہے آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، جو بھائی حصہ لے سکتے ہیں حصہ لیں اور اپنے نام لکھائیں. نام لکھانے کی آخری تاریخ اس مہینے کی 24 تاریخ ہے. اس مہینے کی 24 تاریخ ہے، اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس میں نام لکھائیں اور اس کے لیے کمر ہمت کسیں اور دوسروں کو بھی اس کے لیے تیار کریں. باخر دعوانا کوئی اور چیز اعلان شیخ مدرسہ بھی سوالات اور بھی ہیں، لیکن چونکہ وقت کافی گزر چکا ہے اس لیے انشاءاللہ اگلے